آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں الحج پر۔ الحج پر بات کرنے کی 3 وجوہات ہیں۔ ان میں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ دین الاسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں بہت سے سوالات موصول ہوئے، ایک بڑی تعداد میں سوالات موصول ہوئے جن میں یہ کہا گیا کہ الحج پر تفصیل کے ساتھ بات کریں، بالخصوص یہ جو قربانی کے نام پر جانوروں کو کاٹا جاتا ہے اس کی کیا اہمیت و حیثیت ہے، اس کو واضح کریں۔ اور جو تیسری وجہ یہ ہے کہ کچھ کلپس جو ہیں انہیں کاٹ کر اچھالا گیا جو کہ بچے نے دیکھے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس نے وہ کلپس نہ دیکھے ہوں، جن میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ احمد عیسیٰ کا کہنا ہے کہ جو الحج وغیرہ ہے، حج وغیرہ ہے، یہ کوئی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ بلا شک و شبہ ایسی بات جو ہے وہ کہی گئی، لیکن جن لوگوں نے یہ کلپ کاٹ کر پھیلایا ان لوگوں کا مقصد کیا تھا؟ کیا ان لوگوں نے جو سچ تھا وہ پہنچایا، وہ پھیلایا، یا پھر انہوں نے آدھی بات کو، یا آدھی بھی نہیں، بالکل بات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو ان کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کفایت کرتا تھا، اسے انہوں نے کاٹا اور اس کو اچھالا۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ احمد عیسیٰ کے خلاف اس قدر پراپیگنڈا کیا جائے کہ کوئی بھی احمد عیسیٰ کی بات کو نہ سنے، احمد عیسیٰ کی دعوت کو نہ سنے۔ ایسا یہ لوگ کیوں چاہتے ہیں اور کیوں کیا ان لوگوں نے؟ ایسا ان لوگوں نے اس لیے کیا کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر کسی نے احمد عیسیٰ کی بات سن لی، احمد عیسیٰ کی دعوت سن لی، تو اس کے اوپر وہ دھوکہ چاک ہو جائے گا، وہ دجل، وہ فریب چاک ہو جائے گا، جو فریب، جو دھوکہ ہم صدیوں سے اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، حج کے نام پر لوگوں کو دیتے چلے آ رہے ہیں، اور ہماری جو دکانداریاں ہیں وہ بند ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ملاٹے نہیں چاہتے کہ عوام کو، لوگوں کو حق کا پتہ چلے، حقیقت کا پتہ چلے، کیونکہ ان کو علم ہے، یہ جانتے ہیں کہ جس دن عوام کو حق کا پتہ چل گیا تو نہ صرف عوام جو ہے وہ حق کو تسلیم کر لیں گے یا حق کی طرف رغبت اختیار کریں گے، بلکہ ان کی دکانداریاں بند ہو جائیں گی۔ لوگ ان سے ایسے ایسے سوالات کریں گے جن کے جوابات ان کے پاس نہیں ہوں گے، بدلے میں یہ ملاٹے ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اور پھر یہ لوگ کھائیں گے کہاں سے؟ یعنی یہ ملاٹے جو ہے، یہ مذہب کے ٹھیکیدار، دین کے ٹھیکیدار، یہ کھائیں گے کہاں سے؟ جو انہوں نے 1 2 2 4 4 8 8 10 10 جو ہے وہ شادیاں کی ہوئی ہیں۔ کسی نے بظاہر جی اسلام میں جناب 4 جو ہے وہ جائز ہیں، 4 تک کی اجازت ہے، 4 تو بظاہر شو کی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ کتنی کتنی رکھی ہوئی ہیں، یہ تو کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ پھر جو انہوں نے درجنوں بچے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو ان بیوی بچوں کو، رکھیلوں کو پالیں گے کہاں سے؟ ظاہر ہے پھر ان کو پالنا تو مشکل ہو جائے گا۔ اب اگر ان کی دکانداریاں بند ہو جائیں، ان کے چندے بند ہو جائیں، ان کو جو فنڈ مل رہے ہیں بند ہو جائیں، تو یہ تو بھوکے مر جائیں گے، اور یہی یہ نہیں چاہتے۔ لہٰذا انہوں نے صرف وہ بات، وہ کلپ کاٹا جو ان کے مقصد کو پورا کرتا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو احمد عیسیٰ کی بات سننے سے روکا جائے، جس کے لیے انہوں نے وہ کلپ کاٹا جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو حج ہے یہ بکواس ہے، یہ جہالت ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات کہی گئی، لیکن کیا یہ مکمل بات ہے؟ نہیں، بلکہ جب آپ مکمل بات سنیں گے تو آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ ہاں بھائی، واقعتاً یہ جو حج کے نام پر کیا جا رہا ہے یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، اور آج اسی کو ہم آپ کے اوپر واضح کریں گے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے، اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، وہی ہے کہ جو حسب سابق، یعنی پہلے بھی کہا جاتا ہے حسب سابق، اور پھر جو ہے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ یہ الکتاب ہے۔ وہ تمام کے تمام افراد جنہوں نے سوال ارسال کیا یا سوالات ارسال کرتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی سوال کرنے سے پہلے
یہ جو الکتاب ہے اسے ڈاؤن لوڈ کریں اور شروع سے لے کر آخر تک ترتیب کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں۔ آن لائن اس کی جو پی ڈی ایف میں جو فائلز ہیں، جو پارٹس ہیں، جو حصے ہیں، وہ ہیں 7، اور یہ پرنٹ شکل میں، پرنٹ صورت میں اس کے 3 جو ہے وہ جلدیں ہیں، 3 حصے ہیں۔ لہذا آپ الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اسے ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ کوئی ایک بھی سوال ایسا نہیں رہے گا جس کا جواب آپ کو نہ ملے۔ اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی سوال کا جواب نہیں ملا یا پھر آپ کا کوئی سوال ہے، تو آپ بلا جھجک اپنا وہ سوال ارسال کریں۔ آپ کے سوال کا تفصیل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ جواب دیا جائے گا، تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ کسی بھی پہلو سے اسے چھوڑا نہیں جائے گا، رہنے نہیں دیا جائے گا۔ ہر پہلو سے آپ کے اوپر حق کھول کر واضح کیا جائے گا۔ اور جو ہم پہلے بھی بارہا کہہ چکے کہ جواب کسے کہتے ہیں؟ جواب کہتے ہیں جو سوال کو مٹا دے، جو سوال کو کالعدم کر دے۔ جواب اسے نہیں کہتے کہ جو جواب کے نام پر کیا جائے تو آگے وہ مزید درجنوں سوالات کھڑے کر دے، مزید الجھنوں کا شکار کر دے۔ نہیں، جواب کہتے ہیں جو سوال کو کالعدم کر دے، جواب سوال کا وجود مٹا دے۔ تو آپ پہلے الکتاب کو پڑھیں، اس کے بعد اگر آپ کا کوئی بھی سوال رہتا ہے، کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، تو آپ بلا جھجک وہ سوال کریں، جتنے بھی سوالات ہوں وہ کریں۔ ہر سوال کا جواب دیا جائے گا، آپ کے سوالات کو کالعدم کیا جائے گا، آپ کو مطمئن کیا جائے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو الحج کا موضوع ہے جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک یعنی کہ مختلف پہلو سے اس الکتاب کے اندر بھی موجود ہے، اور ہم جو ہے ایک اور پہلو سے یا اور مختلف پہلو سے ہم جو ہے اب آپ کے سامنے بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو آئیں اب الحج کے اوپر۔ الحج ہے کیا؟ الحج کے بارے میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، ان کے اندر جو ان کے ہاں جو عقیدہ و نظریہ پایا جاتا ہے، پہلے وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ جب تک وہ آپ کے سامنے نہیں رکھا جائے گا تب تک آپ نہ تو جو دجل و فریب ہے اسے سمجھ پائیں گے، اور نہ جو حق ہے، حقیقت ہے، وہ آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں یہ عقیدہ و نظریہ پایا جاتا ہے کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے ایک حج ہے۔ اور حج کیا ہے؟ حج یہ ہے کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان 12 میں سے ایک مہینہ جس کا نام ذوالحجہ ہوتا ہے، ذوالحج کا۔ تو جب ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے تو جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آئے تو ایسا کرنا ہے کہ اپنے ناخن کو نہیں تراشنا، اپنے بال وغیرہ نہیں کاٹنا، یعنی اپنی صفائی نہیں کرنا۔ کب تک؟ اتنی صفائی کرنی ہے جتنی کہ جس کے بغیر رہا نہیں جا سکتا، اس کے علاوہ جو ہے وہ صفائی گویا کہ ترک کر دینی ہے۔ اور کب تک صفائی نہیں کرنی؟ جب تک کہ حج نہیں کر لیا جاتا، قربانی نہیں دے لی جاتی۔ جب قربانی دے لیں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ پھر اپنے ناخن تراشیں گے، اپنے بال وغیرہ کٹوائیں گے، آپ نہائیں گے، آپ صفائی کریں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھوں گا، چھوٹا سا سوال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں آپ سے سوال کروں گا کہ دیکھیں، وہ لوگ جو بھی حج جو اسے حج کہتے ہیں، وہ تمام کے تمام یہ دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ الغنی ہے۔ اور میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، کیا آپ جو آپ کا خالق ہے، جو آپ کا مالک ہے، آپ جو بھی نام دیں، آپ اللہ نام دیں، آپ ایشور نام دیں، گاڈ کہیں، دیوس کہیں، برہما کہیں، بھگوان کہیں، خدا کہیں، کچھ بھی کہیں، آپ جو بھی نام دیں، میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ جو خدا ہے، جو اللہ ہے، جو گاڈ ہے، جو ایشور ہے، ایک لمحے کے لیے اس چیز کو الگ رکھیں، سائڈ پہ کریں کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے۔ صرف اس کے اوپر آئیں کہ کیا آپ اسے الغنی تسلیم کرتے ہیں؟ اور جو لوگ حج کو مانتے ہیں، جو کہتے ہیں حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، تو وہ تو دن رات جو ہے یہ دعوے کرتے ہیں اللہ الغنی ہے، اللہ الغنی ہے، اللہ الغنی ہے، یہاں تک کہ یہ جو قرآن ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ بارہا آیا ہے، جو اسماء الحسنی ہیں ان میں سے ایک اسم ہے الغنی۔ تو الغنی کا مطلب کیا ہے؟ الغنی کا مطلب یہ ہے کہ جو فقیر نہیں، یعنی جو محتاج نہیں، جو اپنا کام خود کرتا ہے، دوسرے سے اپنا کام نہیں لیتا، کسی بھی طرح سے کسی دوسرے کا وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اقرائی برابر بھی کام وہ
اپنے شریک سے نہیں لیتا یا دوسرے سے نہیں لیتا، غیر اللہ سے وہ کام نہیں لیتا، اپنے علاوہ کسی سے وہ کچھ نہیں کرواتا، کچھ نہیں کرواتا، کچھ نہیں لیتا، یہ ہے الغنی۔ پھر دوسری بات، کیا وہ الحق نہیں ہے؟ وہ جو بھی کرتا ہے کیا کچھ بھی بغیر حق کرتا ہے، یا پھر جو بھی کرتا ہے بالحق کرتا ہے؟ بغیر حق اور بالحق کا مطلب کیا ہے؟ بالحق کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بات کرتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے یا کچھ بھی کرنے کا کہتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد لازم ہوتا ہے۔ بغیر مقصد کے نہ تو وہ کوئی بات کرتا ہے، نہ وہ کوئی کام کرتا ہے، نہ وہ کچھ خلق کرتا ہے، نہ وہ کوئی حکم دیتا ہے۔ جو بھی وہ کرنے کا کہتا ہے یا جو بھی وہ کرتا ہے، جو بھی وہ کہتا ہے تو وہ بالحق یعنی با مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے نہیں ہوتا۔ تو اب میں سب سے پہلے جو آپ سے سوال کروں گا وہ سوال یہ کروں گا کہ جسے آپ حج کہتے ہیں، کیا یہ حج کرنے سے جو اللہ ہے، رب ہے، ایشور ہے، گاڈ ہے، دیوس ہے، خدا ہے، الغنی ثابت ہوتا ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، کیا یہ جو حج ہے یہ با مقصد ثابت ہوتا ہے؟ اس کا مقصد کچھ نظر آتا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ بتا دیں وہ مقصد کیا ہے، پھر بتائیں کیا حج کرنے سے وہ مقصد پورا ہوا؟ تو جب آپ غور کریں گے تو آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ نمبر ایک، یہ جسے آپ حج کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ کس کے لیے کر رہے ہیں جی؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب تو یہ ہو گیا کہ اللہ جو ہے وہ الغنی نہیں ہے، اللہ آپ کا محتاج ہے، اللہ فقیر ہے۔ اور یہاں پر جو میں بات آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ رکھوں گا کہ جذبات میں آ کر گالیاں دینے سے، بکواسات کرنے سے، منہ سے جھاگ نکالنے سے آپ سچے نہیں ہو جائیں گے۔ سچے ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ جو آپ کے دماغ میں ہے، جو نسل در نسل آپ کے دماغوں میں ٹھونسا گیا، دماغ میں رکھ کر، تو اگر سامنے سے کوئی ایسی بات آئے جو کہ آپ کے عقائد و نظریات سے یا اس سے ٹکراتی ہے، جو نسل در نسل آپ کے دماغوں میں ٹھونسا گیا، تو آپ گالیاں دینا شروع کر دیں، بکواسات کرنا شروع کر دیں، آپ کتوں کی طرح چیخنا، چلانا، بھونکنا، داڑنا شروع کر دیں، تو یہ حق ہونے کی پہچان نہیں ہے، نہ ہی آپ اس سے حق ثابت ہو جائیں گے۔ بلکہ حق ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اگر کہیں پر بھی کوئی بھی ایسی بات آپ کے سامنے آتی ہے جو کہ اختلاف آپ کو لگتا ہے، بظاہر اختلاف ہے، یا کوئی ایک دوسری بات سامنے آتی ہے جو آپ کے عقائد و نظریات کے برعکس ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ آپ کو کان دیے گئے تو کیوں دیے گئے؟ اس لیے دیے گئے، سنو، جو بھی سنائی دے رہا ہے، جو بھی آواز اپنا وجود رکھتی ہے اسے سنو۔ پھر صرف کان نہیں دیے گئے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی دی گئیں، جو سنائی دے رہا ہے اسے دیکھو، یا جو تمہیں دکھایا جا رہا ہے اسے دیکھو، جو بھی تمہارے سامنے آ رہا ہے اسے دیکھو۔ پھر صرف سننا اور دیکھنا نہیں بلکہ جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنا بھی ہے۔ تو اس وقت تک عمل نہیں کرنا، کوئی بھی بات اس وقت تک عمل جو ہے وہ عمل میں نہیں لانی، کسی بھی بات کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرنا جب تک کہ آپ اسے سمجھ نہیں لیتے۔ بغیر سمجھے کچھ بھی نہیں کرنا، یہ بار بار اس قرآن میں بھی کہا گیا جس کے آپ دعوے دار ہیں، ہر رسول نے اگر یہی کہا۔ لہٰذا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں تو پھر آپ کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اختلاف کسی نے کیا ہے یا کسی اختلاف ہوا ہے تو آپ گالیاں دینا شروع کر دیں، نہیں جی وہی حق ہے، وہی سچ ہے جو نسل در نسل چلا آ رہا ہے، جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، اپنے باپ داد کو پایا۔ نہیں، بلکہ حق ہونے کی پہچان یہ ہے، حق یہ ہے کہ آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، لہذا جو بھی سنائی دیتا ہے، جو بھی دکھائی دیتا ہے اسے سمجھو۔ جب تم سمجھو گے، یعنی ان صلاحیتوں کا استعمال کرو گے، سمجھو گے، تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ جو حق ہے وہ تمہارے سامنے نہ آئے۔ اگر اندھوں کی طرح اسی کے اوپر چلنا ہے جو آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو کان، آنکھیں اور سمجھنے کی صلاحیت کیوں دی گئی؟
آپ کے سینوں کے اندر قلوب کیوں رکھے، انہیں افائدہ کیوں کیا؟ یعنی وہ کچھ سوچنے سمجھنے کی، دیکھنے کی، یعنی سننے دیکھنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، دل جو کہ ان کانوں سے سنا نہیں جا سکتا، آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، دماغ سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا احمد عیسیٰ کی بات سن کر تو طیش میں آنے کے بجائے، جوش میں آنے کے بجائے، غصہ کھانے کے بجائے، جذبات میں آنے کے بجائے غور کیا جائے۔ اگر آپ وہی رویہ اپناتے ہیں جو اکثریت کرتی ہے تو جان لیں اس میں نقصان احمد عیسیٰ کا نہیں ہوگا، نقصان آپ اپنا کریں گے کہ آپ کو ایک اتنا بڑا موقع دیا گیا کہ آپ اپنی غلطیوں کو سدھار لیں، آپ اپنی اصلاح کر لیں، یہاں تک کہ آپ کے اوپر آپ کا غلط ہونا واضح کر دیا گیا، آپ کی غلطیاں آپ کے اوپر واضح کر دی گئیں، اتنا بڑا احسان کیا گیا، بجائے یہ کہ آپ الٹا اس احسان سے فائدہ اٹھائیں، یعنی بجائے یہ کہ آپ احسان سے فائدہ اٹھائیں، آپ الٹا جو ہے وہ دشمنی کریں، تو نقصان احمد عیسیٰ کا نہیں ہے، نقصان آپ کا اپنا ہے۔ آج آپ اندھوں کی طرح اپنے بڑوں کے پیچھے یا اکثریت کے پیچھے چل کر خود کو جھوٹی تسلی تو دے سکتے ہیں، گالیاں دے کر، بکواسات کر کے، دشمنی کر کے آپ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی تو دے سکتے ہیں، لیکن جان لیں بعد میں آپ پھر اپنی بات پر، اپنے موقف پر ڈٹے نہیں رہ سکیں گے، قائم نہیں رہ سکیں گے، پھر آپ چیخیں گے، چلائیں گے، پھر آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہے گا۔ اچھا، ایک تو بات ہو گئی ہے، اب تھوڑا سا آگے بڑھیں۔ یہ جو حج ہے، اس حج کے بارے میں کچھ سوالات آپ کے سامنے اور رکھوں گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو حج ہے، اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں خود کو مسلمان کہلوانے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ دین ابراہیم ہے، تو اس لیے یہ ابراہیم سے چلا آ رہا ہے۔ یہ جو حج ہے، اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ اس کی بنیاد رکھی ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہ جو حج ہے یہ دین ابراہیم میں ہے، یہ جو ہمارا دین ہے جی، دین اسلام، یہ کیا ہے؟ دین ابراہیمی ہے۔ اور حج کی بنیاد کس نے رکھی؟ حج کی بنیاد رکھی ابراہیم علیہ السلام نے، اور جو قربانی کے نام پر جانور کاٹے جاتے ہیں وہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا ایک واقعہ ہے، اور یہ وہی سنت ہے، ہم ابراہیم کی سنت پر چل رہے ہیں۔ بہرحال یہاں میں جو آپ کے سامنے جو سوالات رکھوں گا، یہ انتہائی قابل غور سوالات ہیں۔ ان میں ایک سوال تو یہ ہے کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر یہ حج جو ہے اس کی بنیاد ابراہیم نے رکھی ہے، یہ دین ابراہیم میں ہے، یہ جسے آج آپ حج کہتے ہیں، جسے آپ حج کہتے ہیں، وہ نہیں جو کہ الحج ہے اور جس کا ذکر اس قرآن میں ہے، یا جو ہر رسول نے کیا ہے، ہر رسول کی دعوت کو تسلیم کرنے والوں نے کیا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ آگے چل کے واضح کریں گے۔ بلکہ یہ جو حج کے نام پر یا الحج کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ دین ابراہیم ہے، اس کی ابتدا ابراہیم نے کی، اس کی بنیاد ابراہیم نے رکھی، تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا دین ابراہیم کے دعوے دار کیا صرف اور صرف مسلمان ہیں، یا پھر جن کو آپ عیسائی کہتے ہیں یعنی کرسچنز، وہ بھی اسی دین ابراہیم کے دعوے دار ہیں؟ اور جن کو آپ یہود کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں یا جوز کہتے ہیں، وہ بھی دین ابراہیم کے دعوے دار ہیں؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ کسی اپنے ملاٹے سے سوال کر لیں کہ عیسائیت جو ہے کیا یہ دین ابراہیم نہیں ہے؟ آپ کو جواب دے گا ہاں جی ہے۔ جو یہودیت ہے کیا دین ابراہیم نہیں ہے؟ ہاں جی ہے۔ ہاں، آگے یہ کہیں گی وہ بگڑ چکا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بگڑ چکا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا بگڑ چکا ہے، لیکن دین ابراہیم تو ہے نا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ جب یہودیت بھی دین ابراہیم ہے، عیسائیت بھی دین ابراہیم ہے، تو یہودیت اور عیسائیت میں یہ حج کہاں ہے؟ بتائیں کہ یہ جسے آپ حج کہتے ہیں، اگر یہ وہی الحج ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے،
تو پھر کیا یہ موسیٰ نے کیا تھا؟ دنیا کی کوئی طاقت ثابت نہیں کر سکتی کہ موسیٰ نے کیا تھا، یہاں تک کہ موسیٰ یہاں آیا ہی نہیں، اپنی پوری زندگی میں یہاں موسیٰ نہیں آیا جہاں آپ جاتے ہیں حج کے نام پر۔ کیا عیسیٰ ابن مریم نے یہ الحج کیا یا یہ حج کیا؟ تو پتہ چلے گا نہیں۔ عیسیٰ ابن مریم بھی اپنی پوری زندگی یہاں نہیں آیا جہاں آپ حج کے نام پر جو کچھ کرنے جاتے ہیں۔ آپ جسے اب یہودیت کہتے ہیں وہ شروع سے لے کر آخر تک آج تک اسے کھنگال لیں، آپ کو حج نامی نام و نشان نہیں ملے گا۔ آپ عیسائیت کو کھنگال لیں، آپ کو حج نامی نام و نشان نہیں ملے گا۔ اس طرح باقی بھی ہیں، جیسے نمازیں ہیں، روزے ہیں، باقی سب کچھ بھی ہے، لیکن ہمارا جو موضوع ہے موضوع الحج ہے، ہم اسی پر رہیں گے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ آپ اگر دعویٰ کر رہے ہیں دین ابراہیم کا، تو پھر دین ابراہیم میں اگر حج ہے تو حج تو ہونا چاہیے، یہودیوں کے ہاں بھی حج تو ہونا چاہیے، عیسائیوں کے ہاں بھی، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں؟ نہ یہودیوں کے ہاں اس کا کوئی نام و نشان ہے، آثار ملتے ہیں، نہ ہی عیسائیوں کے ہاں اس کا کوئی نام و نشان ہے، نہ اس کے کوئی آثار ملتے ہیں۔ اب اس سوال کا جواب چاہیے ہمیں۔ اگر آپ سچے ہیں یا حق کے طلبگار ہیں تو آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ جا کے اپنے مولاٹوں سے یہ سوال کریں۔ اور پھر ایک اور چیز اور ذہن میں رکھنی ہے، وہ چیز یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ جو ہے اس نے الحج نہیں کیا، عیسیٰ ابن مریم جو ہے اس نے الحج نہیں کیا۔ کیونکہ اسی قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے، جو قرآن آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، جس کے آپ دعوے دار ہیں، ہر رسول نے الحج کیا ہے۔ کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے کہ جس نے الحج نہ کیا ہو۔ جو کچھ قربانی کے نام پر آپ کر رہے ہیں، کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے جس نے وہ قربانی نہ دی ہو۔ ٹھیک ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اس کا اپنے جو جواب ہے اپنے ملاٹوں سے مانگیں، ان سے یہ سوال کریں اور جان لیں اگر آپ یہ سوال نہیں کرتے تو اس میں نقصان احمد عیسیٰ کا نہیں ہوگا، نقصان آپ لوگوں کا اپنا ہے۔ اگر آپ کسی بھی وجہ سے احمد عیسیٰ کی بات نہیں سنتے، نہیں مانتے، تو نقصان احمد عیسیٰ کا نہیں ہے، جان لو۔ کیونکہ احمد عیسیٰ کیا ہے؟ جب کہ آپ کے اوپر بار بار کھول کھول کر واضح کر دیا گیا کہ یہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے سامنے تمہارے ہی جیسا کوئی انسان یا 5-6 فٹ کا بشر بیٹھا ہوا تم سے بات کر رہا ہے، مخاطب ہے، تو اپنی اس غلط فہمی کو دور کر لو۔ یہ تمہارے ہی جیسا ایک 5-6 فٹ کا بشر تم سے کلام نہیں کر رہا، مخاطب نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے۔ تمہارا رب مطلب کیا؟ مطلب یہ نہیں کہ یہ 6 فٹ کا تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ رب ہے، نہیں۔ ذرا غور کرو، تمہیں تخلیق کیا، غور کرو ذرا، کون ہے تمہیں جو سانس لینے کے لیے آکسیجن فراہم کر رہا ہے، جس نے تمہیں ٹھہرنے کے لیے زمین دی ہوئی ہے، کون ہے جو تمہیں وجود میں لے کر آیا، تمہاری تمام تر ضروریات جو ہے تمہیں فراہم کر رہا ہے۔ جب تم غور کرو گے تمہارے پر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا کہ یہی کائنات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جسے تم کائنات کہتے ہو، یونیورس کہتے ہو، یہ ہوں میں تمہارا رب، تم مجھ میں موجود ہو۔ یہ جو تمہارے سامنے 5-6 فٹ کا ہے، یہ میری زبان ہے، یہ میرا ہے، یہ میں نہیں، یہ میرا ہے۔ تو میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہوں۔ اب اگر تم کسی بھی وجہ سے خواہ دشمنی کی بنیاد پر تم حق جو ہے جب کہ تمہارے اوپر کھول کھول کر واضح کیا جا رہا ہے، کھول کھول کر واضح کر دیا گیا، تم کفر و کذب کرتے ہو، تو جان لو نقصان ہمارا نہیں ہے، ہم تو تمہارے اوپر الاحسان کر رہے ہیں۔ نقصان تمہارا اپنا ہے، تم چیخو گے، چلاؤ گے، لیکن تب تمہارا چیخنا، تمہارا چلانا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ پھر اس کو ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو حج کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ محمد کے آنے کے بعد شروع ہوا؟ یعنی کیا یہ محمد نے آ کر سٹارٹ اسے کیا، محمد نے اس کی بنیاد رکھی؟
یا پھر یہ محمد کے آنے سے پہلے ہو رہا تھا؟ تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے، دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ ثابت کر سکے یا یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کی بنیاد محمد نے رکھی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی یہ کہے کہ اس کی بنیاد محمد نے رکھی تھی تو پھر اپنے دوسرے دعوے میں جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ دین ابراہیم ہے، پھر یہ دین ابراہیم ہی ثابت نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ بات طے شدہ ہے، واضح ہے کہ محمد نے اس کی بنیاد نہیں رکھی، تو پھر اس سے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ محمد سے پہلے ہی ہو رہا تھا، محمد سے پہلے سے ہی یہ حج کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، چلتا آ رہا تھا۔ اور آپ کسی بھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ جسے آج آپ حج کہتے ہیں، بالکل عین اسی طرح، ابھی یہ تھوڑا اور بگڑ گیا، لیکن جو حج کے نام پر وہاں پر ہو رہا ہے مکہ نامی بستی میں، بالکل یہی محمد کے آنے سے پہلے بھی ہو رہا تھا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر محمد کے آنے سے پہلے یہ ہو رہا تھا، محمد کے آنے سے پہلے یہ ہو رہا تھا، تو پھر کیا یہ حق ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی آپ کے سامنے ہم جو بات رکھنے جا رہے ہیں اس کی بنیاد پر یہ کسی بھی لحاظ سے حق ثابت نہیں ہوتا۔ آپ ایسا کریں، قرآن کھول لیں، اور یہ آیت ہے، ویسے تو اور بھی آیات ہیں لیکن ان میں سے ایک آیت ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، سورہ آل عمران ہے، 3 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت ہے 164، 164۔ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، ذرا غور کریں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کیا کہا گیا اس آیت میں؟ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے؟ لا، تم کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، لہٰذا جو بھی تمہیں سنائی دے رہا ہے، جو بھی دکھائی دے رہا ہے، اسے سمجھو۔ جب تم سمجھو گے تو تمہارے سامنے وہی آئے گا، کیا آئے گا؟ قد، جو کہ طے شدہ ہے، طے کر دیا گیا، جس کے علاوہ یا جس کے خلاف اور کچھ سامنے آ ہی نہیں سکتا۔ جیسے بارہا آپ کے اوپر واضح کیا گیا کہ 2 جمع 2 کیا ہوتا ہے؟ 2 جمع 2 4۔ اب اگر دنیا میں کوئی بھی شخص اسے نہیں علم کہ 2 جمع 2 کیا ہوتا ہے، اور اس نے کہیں سے سن لیا 2 جمع 2 5 ہوتا ہے یا 7 ہوتا ہے یا 4 کے علاوہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ جتنا نیچے رٹا لگاتا رہے، کیا وہ سچا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جب کبھی اس نے تحقیق کی 2 جمع 2 کیا ہوتا ہے، تو اس کے سامنے نتیجہ 4 ہی آئے گا، 4 کے علاوہ اور کچھ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ 4 طے شدہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ آ ہی نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح جب آپ کو تحقیق کا کہا جا رہا ہے یا تحقیق کا کہا جاتا ہے، تو تحقیق کرنے سے وہی گھبراتا ہے جس کو یہ خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں میں غلط ثابت نہ ہو جاؤں۔ جو جھوٹا ہوتا ہے، جو باطل پر ہوتا ہے، کیونکہ حق جو ہوتا ہے نا، حق تحقیق سے نہیں گھبراتا۔ مثال کے طور پر میں چھوٹی سی آپ کو بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، موجودہ دور کی مثال لے لیں، ایک عام سی سادہ سی مثال ہے۔ فرض کریں کہیں پر الیکشن ہوتے ہیں، کسی ادارے میں ہوتے ہیں، کسی آرگنائزیشن میں، کسی تنظیم میں، کسی پارٹی میں، کسی ملک میں، کسی بھی قسم کے الیکشنز ہوتے ہیں۔ الیکشنز کے بعد جو ہے وہ نتائج کا اعلان کیا جاتا ہے۔ جب نتائج کا اعلان کیا جاتا ہے تو جو ایک فریق جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ہار گیا ہے، وہ اگر یہ کہتا ہے کہ جی مجھے یہ نتیجہ قبول نہیں ہے کیونکہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ نتیجہ پرفیکٹ نہیں ہے،
آپ ایسا کریں کہ دوبارہ جو ہے وہ کاؤنٹ کریں، ریکاؤنٹنگ کریں، دوبارہ گنتی کریں۔ اب دیکھیں، غور کریں، اگر تو جو نتیجہ اناؤنس کیا گیا ہے وہ سچ ہے، حق ہے، تو وہ نتیجہ اناؤنس کرنے والوں کو، ووٹوں کی گنتی کرنے والوں کو، جو الیکشن کمیشن ہے، اس سے ری کاؤنٹنگ پر کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے، نہ کرنا چاہیے، بلکہ اس سے تو خوشی خوشی کہنا چاہیے ٹھیک ہے بھائی، ایک بار چھوڑو، 1000 بار گنو، وہ تو صندوقڑیاں کھول کے سامنے رکھ دے، لو بھائی خود گنو، اپنا شک دور کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بھائی ہم حق ہیں، ہم سچے ہیں، جتنی بار جی چاہے ری کاؤنٹنگ کریں، نتیجہ وہی نکلے گا۔ اب ذرا غور کریں، اگر کوئی ری کاؤنٹنگ سے گھبرائے گا تو کون گھبرائے گا؟ دوبارہ گنتی سے گھبرائے گا تو کون گھبرائے گا؟ سیدھی سی بات ہے، وہی گھبرائے گا جس کو یہ خوف ہوگا، ڈر ہوگا کہ کہیں میری پول نہ کھل جائے، کہیں میرا جھوٹ جو ہے، میرا جو دجل ہے، فریب ہے، وہ نہ چاک ہو جائے، وہ گھبرائے گا۔ تو بالکل اسی طرح دیکھیں ذرا، وہ لاقد تم کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی۔ تو کیوں دی گئی؟ اس لیے تو دی گئی کہ تاکہ تم تحقیق کرو کوئی بھی بات۔ بے شک مثال کے طور پر دیکھیں، اگر آپ کو یقین ہی کیوں نہ ہو کہ جو بات آپ کر رہے ہیں، یا جو آپ کا موقف ہے، یا جو آپ کا نظریہ ہے، یا جو آپ کا عقیدہ ہے، جو آپ کا موقف ہے، آپ کو یقین ہی کیوں نہ ہو کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اور کوئی بھی اعتراض کرتا ہے، کوئی بھی تحقیق کی دعوت دیتا ہے، تو فوری تحقیق کریں۔ اگر کوئی اعتراض اٹھاتا ہے یا تحقیق کا کہتا ہے، تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹے ثابت ہو جائے گے، آپ غلط ثابت ہو جائے۔ اگر آپ حق پر ہو تو یہ گارنٹی ہے آپ غلط ثابت نہیں ہو سکتے، آپ کی بات غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ تحقیق کرنے پر تو الٹا مزید اطمینان ہوگا، تحقیق کرنے پر تو دوسرا جو ہے اس کے لیے بھی رستہ نہیں رہے گا بھاگنے کا۔ لہذا خواہ کتنی ہی بار تحقیق کیوں نہ کرنی پڑے، تحقیق سے نہیں گھبرایا جائے گا۔ اگر کوئی تحقیق سے گھبراتا ہے، جو یہ کہتا ہے نہیں جی، جو عقیدہ، جو نظریہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، ہم اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کو تیار نہیں ہیں، یعنی نظر ثانی کا مطلب کیا ہے؟ دوبارہ اس کے اوپر نظر ڈالنے پر تیار نہیں ہے، ہم تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ری کاؤنٹنگ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گھبراتے ہیں۔ اور گھبراتا کون ہے؟ گھبراتا تو وہی ہے جو غلط ہوتا ہے، اور پھر یہ جان لیں جو بھی تحقیق سے بھاگتا ہے یا تحقیق سے روکتا ہے، وہ اپنی زبان سے یہ نہیں کہے گا کہ میں غلط ہوں اس لیے میں تمہیں تحقیق سے روک رہا ہوں، میں جھوٹا ہوں، میں باطل ہوں، یا جو نظریہ عقیدہ میرا ہے یہ باطل ہے، غلط ہے، تو اس لیے میں تحقیق سے روک رہا ہوں، تحقیق سے منع کر رہا ہوں، یا کہہ رہا ہوں کہ نہیں جی ایسے مانا جائے گا، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں غلط ہوں، نہیں، بلکہ وہ زبان سے یہ اقرار نہیں کرتا کہ یہ غلط ہے، یہ باطل ہے، یہ جھوٹا، نہیں، بلکہ وہ محسوس بھی نہیں ہونے دیتا، وہ طرح طرح کے بہانے بناتا ہے، طرح طرح کے بہانے بناتا ہے، طرح طرح کے یعنی کہ ہیلے بہانے حجتیں یعنی کہ وہ گڑتا ہے تاکہ کوئی بھی تحقیق نہ کرے، کیونکہ اسے پتا ہے اگر کسی نے تحقیق کر لی تو میرا دجل، میرا فریب چاک ہو جائے گا۔ لہٰذا آج آپ جب یعنی کہ آپ کے اوپر یہ جو حج ہے اس کے حوالے سے اگر بات کی جا رہی ہے، تو اب آپ ایسا کریں، آپ تحقیق کریں اپنی۔ جب آپ تحقیق کریں گے تو نتیجہ آپ کے سامنے کیا آئے گا؟ وہی آئے گا جو حق ہے۔ اب اگر آپ کے حق پر ہیں تو ٹینشن ہی کوئی نہیں، ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت ہے، پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نتیجہ پھر وہی سامنے آئے گا۔ اور اگر آپ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، تو پھر نتیجہ یہ ہے، مطلب یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ غلط ہیں، آپ باطل کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور جان لیں بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے گا، بعد میں چیخنا۔ تو عقل مند وہ ہیں جو تحقیق کر لیں، جو غور کر لیں، غور و فکر کر لیں۔ لقد آگے کیا ہے؟ من اللہ، لقد من اللہ، لقد من اللہ، من جو اللہ، اللہ ہے، علی المومنین، جو المومنین ہیں ان کے اوپر، یعنی تمہیں سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی۔ جب تم ان صلاحیتوں کا استعمال کرو گے، جو بھی سنائی دے رہا ہے، جو بھی دکھائی دے رہا ہے، تم اسے سمجھو گے، تو تمہارے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی، تمہارے سامنے یہ آئے گا کہ اللہ کی ذمہ داری کیا ہے المومنین کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اللہ کیا کرتا ہے المومنین پر؟ از، تب، باعث، بیس کرتا ہے، کھڑا کرتا ہے، فیہم،
انہی میں رسولہ ایک رسول کھڑا کرتا ہے، یعنی ایک رسول جو ہے اسے باعث کرتا ہے، یعنی ایک رسول جو کہ انہی کے اندر پیدا ہوتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، انہی میں سے آتا ہے، انہی کی زبان میں، انہی کے کلچر معاشرے، انہی کی زبان میں آتا ہے۔ رسول آ کر وہی من انفسہم، انہی میں سے آتا ہے۔ یعنی کہ یہاں ایک اور چیز ذہن میں رکھیں، وہ کیا چیز؟ وہ یہ چیز ہے کہ جب بھی اللہ کا بھیجا ہوا آتا ہے رسولہ کا مطلب یہ، رسول کا مطلب یہ اللہ کا بھیجا ہوا۔ تو یہاں اس آیت میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا جب بھی آتا ہے، کب آتا ہے وہ ابھی آگے واضح ہو جائے گا، لیکن جب بھی آتا ہے تو کہاں سے آتا ہے؟ تم میں، تم ہی سے آتا ہے، تم ہی میں پیدا ہوتا ہے، تمہاری طرح پیدا ہوتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، اور پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہتا ہے کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور ہر شے سے اس کا جوڑا ہے۔ تو اس کا جوڑا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ، دیکھیں اللہ یہ کہہ رہا ہے، رب یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رب جب بھی رسول بھیجتا ہے، جب بھی بھیجتا ہے تو تم میں، تمہیں سے۔ لیکن اس کے برعکس جو اس کا جوڑا ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسانوں کا قول ہے۔ انسانوں کا قول یہ ہے جی آسمانوں سے آئے گا، آسمانوں پر زندہ چڑھ گیا، وہاں سے آئے گا، کہاں سے آئے گا؟ یعنی کہ انسانوں کا معاملہ یہ ہے، انہوں نے جو عقائد و نظریات گڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اگر شیعہ ہیں ان کو لے لیں تو وہ کہتے ہیں جی اللہ کا بھیجا ہوا آئے گا امام مہدی۔ مہدی کون ہے؟ مہدی تو اللہ ہے۔ امام مہدی کا مطلب کیا ہے؟ وہ لیڈر جو آ کر تمہیں ہدایت دے گا، جسے عربوں کی زبان میں رسول کہا جاتا ہے۔ شیعہ کہتے ہیں جناب وہ غار میں چھپا ہوا ہے، پچھلے 1200 سال سے وہ غار میں سے نمودار ہوگا۔ قرآن اس کے برعکس بات کر رہا ہے۔ خود کو مسلمان کہلوانے والے کہتے ہیں جو اوپر آسمانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے پاس اوپر کوئی اللہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس جا چڑھا ہوا ہے، وہ وہاں سے نیچے آئے گا۔ آیت دیکھیں تو قرآن بالکل مختلف بات کر رہا ہے۔ اس باسا فیہم رسولا من انفسہم، آگے پہچان بتا دی کہ رسول جب آتا ہے تو رسول کی پہچان کیا ہے؟ یتلو، تلاوہ کر رہا ہے، یعنی پوری ترتیب کے ساتھ کھول کھول کر واضح کر رہا ہے کیا؟ علیہم، ان کے اوپر، آیات ہی، جو اس کی آیات ہیں، یعنی اس کی اپنی آیات، اللہ کی آیات جو ہے ان کو بڑی ترتیب کے ساتھ کھول کھول کر واضح کر رہا ہوتا ہے جب رسول آتا ہے۔ آگے اس سے ہوتا کیا ہے؟ وَيُزَكِّهِمْ، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور جن کی طرف آیا ہے رسول، جن میں آیا ہے، ان کا تزکیہ ہو رہا ہے، یعنی جو اس کی تلاوہ کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ تلاوہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی بہت آسان الفاظ میں آپ کے اوپر واضح کر دیجیے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک عمارت بنانی ہے یا کوئی کام کرنا ہے، تو اس کی جو انسٹرکشن ہے وہ، یا نقشہ ہے، وہ کسی کے ہاتھ میں ہے، وہ اس نقشے سے بتا رہا ہے بھئی ابھی آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یعنی پوری ترتیب کے ساتھ لمحہ بہ لمحہ جو ہے وہ انسٹرکشن دے رہا ہے، ابھی کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اسے کہتے ہیں تلاوہ کرنا۔ اور جو اس کی تلاوہ کے اوپر عمل کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ پیچھے واضح کر دیا، المومنین۔ تو ان کا کیا ہو رہا ہے؟ تزکیہ ہو رہا ہے۔ وہ تزکیہ کیسے؟ یعنی پیوریفائی ہو رہے ہیں، وہ ان کے اجسام پیوریفائی ہو رہے ہیں، ان کے اعمال پیوریفائی ہو رہے ہیں، ان کی سوچیں، ان کی فکریں، ان کے احساسات، ان کے جذبات، ان کے اعمال، ان کے اجسام پیوریفائی ہو رہے ہیں، ہر قسم کی منفیت سے، نیگیٹیوٹی سے پیوریفائی ہو رہے ہیں، پاک ہو رہے ہیں۔ جو توازن کے اندر بگاڑ تھا، جو بگاڑ تھا ان کی سوچوں میں بگاڑ تھا، ان کی فکروں میں بگاڑ تھا، ان کے احساسات میں بگاڑ تھا، ان کے جذبات میں بگاڑ تھا، ان کے اعمال میں، ان کے حرکات و سکنات میں بگاڑ تھا، ان کے جو اجسام میں بگاڑ تھا، اس بگاڑ کو وہ نکال رہا ہے۔ ان کا بگاڑ نکل کر وہ خالص بن رہے ہیں، پیوریفائی ہو رہے ہیں۔ اور جو سوچیں ہیں، جو فکریں ہیں، جو جذبات ہیں، احساسات ہیں، جو اعمال ہیں، یہ پیوریفائی کب ہوتے ہیں؟ اور مختلف موضوعات کے تحت بھی یہ بات کی گئی، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ واضح کیا گیا کہ بھائی جو آپ کھاؤ، یعنی جو آپ کا رزق ہے وہی آپ بنو گے، وہی ویسے ہی آپ اعمال کرو گے۔ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا کہ یہ سوچیں، فکریں، جذبات، احساسات، یہ اعمال یہ ہے کیا؟ یہ آپ کے وجود کے اندر دو طرح کی انرجی ہے، گرم انرجی اور ٹھنڈی انرجی۔ گرم انرجی کی اپنی صلاحیتیں ہیں، ٹھنڈی انرجی کی اپنی صلاحیتیں ہیں۔ جب یہ دونوں طرح کی انرجی آپس میں ملتی ہے تو کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو کشمکش ہے
یہ جو ریاکشن ہے اسے آپ کہتے ہیں سوچیں، فکریں، جذبات، احساسات، کیفیات اور اعمال وغیرہ، آپ کی حرکات و سکنات وغیرہ جتنی بھی ہیں۔ اب اگر وہ دو طرح کی جو انرجی ہے گرم اور ٹھنڈی وہ متوازن ہے تو آپ کی سوچیں متوازن، فکریں متوازن، احساسات، جذبات متوازن، ان میں کوئی خرابی، نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی، آپ کے اعمال متوازن۔ اور اگر وہ دو طرح کی انرجی جو ہے وہ غیر متوازن ہے تو آپ کی سوچیں غیر متوازن، فکریں غیر متوازن، سب کچھ غیر متوازن ہو جائے گا۔ اب وہ جو دو طرح کی انرجی ہے گرم اور ٹھنڈی انرجی، اس کا ماخذ کیا ہے، وہ کہاں سے اخذ ہو رہی ہے یا کس کا یہ ماخذ ہے؟ تو وہ جو رزق آپ کھاتے ہیں، وہ رزق جو بھی آپ کھاتے ہیں اس کے اندر زمین کے عناصر ہیں، وہ عناصر آپ کے خون کے ذریعے آپ کے ایک خلیے میں جاتے ہیں۔ خلیہ جب ان عناصر کو پروسیس کرتا ہے تو ان عناصر کو، اس مواد کو، اس میٹیریل کو کیا کرتا ہے، اس سے کچھ نیا میٹیریل بنتا ہے، نئے خلیے بنتے ہیں، اور کچھ جو مادہ ہوتا ہے وہ یعنی میٹیریل ہوتا ہے، مواد ہوتا ہے، وہ دو طرح کی انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، گرم انرجی اور ٹھنڈی انرجی۔ لہٰذا اگر آپ کا رزق متوازن ہے، جو رزق آپ کھا رہے ہیں آپ کا رزق متوازن ہے تو آپ کا جو جسم ہے، دیکھیں غور کریں، اگر آپ نے متوازن رزق کھایا تو جو بھی رزق آپ کھا رہے ہیں وہ کیا ہے، اس کے اندر مثال جب آپ سیب کی مثال لیں، ایک سیب جب آپ کھاتے ہیں تو سیب، وہ جو سیب ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ سیب اپنے اندر انڈیلنا ہے اور جو اس کا ذائقہ ہے وہ لینا ہے، نہیں، مقصد کیا ہے، یہ تو ظاہر ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، ظاہر کیا ہے، یہ ظاہر یہ وہ ایک مواد کا ایک، یعنی کہ وہ شے ہے مواد کی بنی ہے، مادے کی، میٹیریل کی۔ نمبر دو ذائقہ ہے، یہ اس کا ظاہری پہلو ہے۔ باطن کیا ہے جو چھپا ہوا ہے، جو غیب ہے، غیب کیا ہے، غیب ہے اس کے اندر موجود وہ عناصر جن عناصر سے آپ کا جسم بننا ہے، جن عناصر سے آپ کی سوچیں، آپ کی فکریں، آپ کے احساسات، آپ کے جذبات، آپ کے اعمال وجود میں آنے ہیں۔ تو جو ذائقہ ہے وہ تو محض زبان سے ٹیسٹ لے لیا، اس سے آگے نہیں جائے گا۔ جو وہ مواد ہے، وہ جو آپ کو آپ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا سیب کے نام پر جو ظاہر ہے وہ میدے میں جائے گا، ڈیکمپوز ہوگا، اندرونی کے ذریعے ہوتا ہے، کچھ پیشاب اور کچھ پخانے کے ذریعے خارج ہو جائے گا۔ جسم کو کیا ملا؟ جسم کو کیا چاہیے؟ جسم کو چاہیے اس کے اندر موجود عناصر، یہ جو آپ کو ظاہر نظر آ رہا ہے یہ تو ایک پیکنگ ہے، یہ تو اس مواد کو ٹرانسپورٹ کرنے کا ذریعہ ہے، کیری کرنے کا ذریعہ ہے، جو مواد جسم کو چاہیے، جو کہ زمین کے عناصر ہیں جن کی مقدار انتہائی قلیل ہوتی ہے۔ ان کو سیب یا فروٹ یا سبزیوں کی صورت میں کیوں اس طرح پیک کیا ہے؟ کیونکہ ان کی مقدار، ان کا معیار اور ان کی ترتیب، ٹھیک ہے، وہ بہت پیچیدہ ہے۔ تو جب آپ سیب، مثال کے سیب کھاتے ہیں، آپ کے معدے میں جا کر ڈیکمپوز ہوتا ہے، اس میں سے جو عناصر ہیں جب وہ عناصر نکلتے ہیں وہ خون میں جاتے ہیں، خون کے ذریعے وہ عناصر ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں ہر خلیے میں، یعنی خون جو ہے وہ ان عناصر کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے جسم کے خلیے میں پہنچاتا ہے اور ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔ پھر ہر خلیہ کیا کرتا ہے، وہ جو عناصر ہوتے ہیں ان عناصر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، ان کو پروسیس کرتا ہے، پروسیس کرنے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے، ان عناصر سے جو کہ مادہ ہوتا ہے، میٹر ہوتا ہے، وہ میٹر کچھ اس سے مزید آگے میٹر خلیوں کی فارم اختیار کر لیتا ہے، خلیوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور کچھ جو اس کا حصہ ہوتا ہے، جو میٹر ہوتا ہے، وہ گرم اور ٹھنڈی انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی جو میٹر انرجی ہے یہ کنورٹ ہو جاتی ہے دو طرح کی انرجی میں، جو کہ ایک الیکٹریکل انرجی ہے اور دوسری جو ہے وہ برن کرنے والی آگ، یعنی یوں سمجھے دونوں ہی الیکٹریکل بے شک لے لیں، یعنی کہ دو طرح کی انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو دو طرح کی انرجی ہے، گرم انرجی اور ٹھنڈی، گرم انرجی کی اپنی صلاحیتیں ہیں، ٹھنڈی انرجی کی اپنی صلاحیتیں ہیں۔ جب وہ دونوں طرح کی انرجیز آپ کے جسم کے اندر جو ہے وہ ہر خلیے کے اندر آپس میں ان کا اختلاط ہوتا ہے، ہر ایٹم کے اندر، تو کشم کی گرم انرجی اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتی ہے، ٹھنڈی انرجی اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتی ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو جب اپنے آپ میں ہیں تو ایسا جیسے چیز سوئی ہوئی ہوتی ہے، اپنے آپ میں ہے، کوئی ڈسٹرکشن، کوئی کچھ کسی چیز کا اظہار، لیکن جب ہی وہ آپس میں ٹکراتی ہیں، ان کا اختلاط ہوتا ہے تو کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔
وہ جو کشمکش ہے گرم اور ٹھنڈی انرجی کے آپ کے وجود کے اندر، یہ کیا ہے؟ یہ جس سے آپ کہتے ہیں جی ہماری سوچیں، ہماری فکریں، ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہماری کیفیات، غم، خوشی، حرکات و سکنات، یہ ہے۔ لہٰذا اگر رزق متوازن ہوگا تو نہ صرف آپ کا جسم متوازن ہوگا بلکہ آپ کی سوچیں، فکریں، سب کچھ متوازن ہو جائے گا، نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی دنیا سے، آپ کے جسم سے، دنیا سے، سب کا سب جو نیگیٹیوٹی ہے، حسد، بغض، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، خرابیاں، سب ختم ہو جائے گا۔ خرابی ہوتی کیا ہے؟ اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، سب کا سب جو ہے وہ ہر طرف اصلاح ہو جائے گی، ہر ایک میں، سب میں اصلاح ہو جائے گی۔ تو یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ رسول کی پہچان کیا ہے؟ رسول آتا ہے، آ کر تلاوت کر رہا ہوتا ہے رب کی آیات کی، یعنی رب کی آیات کو ہی کھول کھول کر واضح کر رہا ہوتا ہے، پوری ترتیب کے ساتھ، پوری ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ۔ تو جو المومنین ہیں، جو خاص مومن ہیں، جو کہ رب ہی کا وجود ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو رسول تلاوت کر رہا ہوتا ہے اسے دل سے تسلیم کرتے ہوئے جب اس کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پیوریفائی ہو رہے ہوتے ہیں، ہر لحاظ سے پیوریفائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آگے پہچان کیا ہے رسول کی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور جب پیوریفائی ہوتے ہیں تو پھر کیا؟ پھر انہیں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ جو الکتاب تھی اس کا علم جو ہے وہ مل رہا ہے۔ اس سے پہلے تو انہیں بھی نہیں پتا تھا الکتاب کیا ہے، تب جا کر واضح ہوتا ہے کہ الکتاب ہے۔ الکتاب یہ کائنات ہے، آسمان و زمین، یہ ہے الکتاب۔ پھر پتا ہے، پھر الکتاب یعنی آسمان و زمین کا، کائنات کا علم ان کی طرف آتا ہے۔ پھر اس علم کی بنیاد پر وہ جو المومنین کا گروہ ہوتا ہے، جماعت ہوتی ہے، رسول اور اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں، وہ دنیا کی تاریخ بدل دیتے ہیں، تاریخ تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ کیوں؟ وہ راز جان جاتے ہیں، وہ حقائق ان کے اوپر کھل جاتے ہیں، وہ قوانین کھل جاتے ہیں جن قوانین کی بنیاد پر یہ کائنات چل رہی ہے۔ رب رہنمائی کرتا ہے۔ پھر آگے والحکمہ، اور وہ جو علم سیکھتے ہیں اس علم کا صحیح استعمال جو ہے وہ بھی پھر انہیں وہ آ جاتا ہے، وہ بھی اس کا بھی علم جو ہے انہیں حاصل ہو جاتا ہے کہ علم کو کب، کہاں، کیسے، کتنا استعمال کرنا ہے۔ ورنہ اگر صرف علم ہے اور علم کا صحیح استعمال نہیں جانتا، یعنی حکمہ نہیں ہے، تو پھر ایسا علم جو ہے پھانسی کا پھندا بن جاتا ہے، ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ آگے جو انتہائی اہم بات ہے وہ کیا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ شرط یہ ہے، یعنی رسول کب بھیجا جاتا ہے؟ رسول بھیجا جاتا ہے تب جب کہ، یعنی رسول کے آنے سے پہلے جو لوگ ہیں وہ کیا ہوں؟ وہ ہر لحاظ سے 100% گمراہیوں میں ہوں۔ یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جب بھی 100% گمراہیاں ہوتی ہیں، نور کی ایک کرن بھی نہیں ہوتی، ہدایت کی ایک رائے بھی نہیں ہوتی، ہدایت کا، حق کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا، ہر طرف اللیل ہوتی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، یعنی کہ گمراہیوں نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوتا ہے، نور کی ایک کرن نہیں ہوتی، ہدایت کی ایک کرن بھی ہوتی، تب ایسی صورت میں ایسے لوگ موجود ہوں جو کہ المومن جنہیں کہا گیا، المومنین، یعنی کہ اے ہمارے رب، ہمیں نہیں پتا تو کیا ہے، تو کون ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے تو ہمارا خالق ہے، یا جو بھی ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے، ظاہر ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے تو خلق کیا ہے۔ ہمیں نہیں پتا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ ہر کسی کا دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں، باقی سب گمراہ ہیں، ہر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے، لیکن جب غور کیا، دیکھا تو کسی کے پاس بھی ہمارے سوالات کے جوابات نہیں ہیں۔ جس گروہ کی طرف بھی ہم گئے ہمیں اطمینان نہیں ملا، ہمارے سوالات کے جوابات ہمیں نہیں ملے، ہمیں حق کہیں سے نہیں مل رہا۔ اے ہمارا رب، خلق تو نے کیا ہے، دین تیرا ہے، تجھے پتا ہے تو نے ہمیں کیوں خلق کیا، لہذا ہماری رہنمائی کر، ہمیں ہدایت دے۔ یہ صورت ہوتی ہے، یہ جب وقت آتا ہے تو پھر رب جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ اللہ جو المومنین ہیں ان کے اوپر احسان کرتا ہے، الاحسان کرتا ہے، ان میں انہی سے رسول بیس کر کے، کھڑا کر کے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں اللہ کیا ہے؟ الغنی ہے،
اگر غور کیجیے، اگر ہدایت موجود ہو، بے شک ایک کرن ہی کیوں نہ ہو، تو ایسی صورت میں اللہ رسول بیس کر دے، رسول بھیج دے، تو اللہ تو غنی ثابت نہیں ہوتا، اللہ تو فقیر ثابت ہو جاتا ہے۔ جی، لوگ تو کہیں کہ ہمارے پاس ہدایت ہے، بے شک ایک چنگاری ہی کیوں نہیں ہے، جب تک چنگاری بھی ہے، چنگاری تک ہے، وہ چنگاری بھی بھڑکائی جا سکتی ہے، اس چنگاری سے بھی دوبارہ آگ جلائی جا سکتی ہے، سب کچھ روشن ہو سکتا ہے۔ لہذا جب تک مکمل نور حق چھپ نہیں جاتا، نور بجھ نہیں جاتا، تب تک رب رسول نہیں بھیجتا، اور تب بھی اس وقت بھیجتا ہے جب لوگ ایسے موجود ہوں جو یہ کہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں ہدایت دے، تیرے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، ہمیں تجھ سے رہنمائی چاہیے۔ تو ایسی صورت میں رب نے، اللہ نے اپنے اوپر یہ چیز لازم کر لی ہے کہ اللہ جو ہے پھر المومنین جو ہے ان کے اوپر الاحسان کرتا ہے، ان میں انہی سے رسول بیس کرتا ہے۔ رسول کی پہچان کیا ہے وہ آپ کے اوپر واضح کر دی۔ آپ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا جو رسولوں سے منسوب لٹریچر ہے، جو رسولوں کا چھوڑا ہوا ہے، وہ بے شک تبدیل شدہ ہے، ان میں بھی آپ دیکھیں گے آپ کے اوپر بالکل واضح ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر سب سے پرانا جو ہے اس وقت دنیا میں جو مذہب ہے، وہ جس سے آپ کے ہمسائے میں جنہیں آپ ہندو کہتے ہیں، اٹھا کے دیکھ لیں گیتا کے اندر، پران جو ہے ان کے اندر، ویدوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ رسول جو کالکی اوتار ہے، کالکی اوتار کی پہچان کیا ہے؟ کالکی اوتار کی سب سے بڑی اور بنیادی پہچان یہ ہے، جس کے اوپر، جس پیرائے پر، جس پیمانے پر دنیا کی کوئی اور شخصیت پوری نہیں اتر سکتی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ وہ آ کر سب سے پہلا کام جو کرتا ہے وہ لوگوں کو پیوریفائی کرتا ہے، یعنی تزکیہ کرتا ہے، اور کن کا؟ جو دل سے اس کی دعوت کو مانتے ہیں، جو اس کے پیچھے چلتے ہیں، ان کا تزکیہ ہوتا ہے، ان کو وہ پیوریفائی ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اس آیت میں کیا بات کہی گئی، کیا واضح کیا گیا؟ اس آیت میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ تمہیں سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی۔ جب تم سمجھو گے تو تمہارے سامنے کیا آئے گا؟ وہی آئے گا جو کہ قدر میں کر دیا گیا۔ کیا قدر میں کیا گیا؟ اللہ نے قدر میں کیا ہی یہ ہے کہ اللہ پہلی بات صرف وزر اس وقت رسول بیس کرتا ہے جب 100% گمراہیوں، ضلالم، جتنی ضلال ہو سکتی ہیں، مبین، ہر لحاظ سے جتنی بھی کھلم کھلا ہو سکتی ہیں، یعنی نور کی ایک کرن بھی نہیں ہوتی، جب ہدایت کی ایک کرن بھی ہوتی ہے، ایسی صورت میں پھر ایسے لوگوں کا موجود ہونا شرط ہے، لازم ہے، جو یہ کہیں کہ ہمارے رب ہمیں صرف تجھ سے رہنمائی چاہیے، تو ہماری ہدایت، ہمیں ہدایت دے، تو ہماری رہنمائی کر، تیرے علاوہ کوئی بھی کسی سے ہمیں اب رہنمائی درکار نہیں ہے، ہر طرف جاہل ہیں، مجرم ہیں، شیاطین ہیں، گمراہ کرنے والے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ نے یہ قدر میں کر دیا کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ جو المومنین ہیں ان کے اوپر احسان کرتا ہے کہ ان میں انہی سے رسول کھڑا کرتا ہے، رسول بیس کرتا ہے۔ ان میں انہی سے مطلب کیا ہے کہ انہی کی طرح پیدا ہوتا ہے، انہی کے اندر پیدا ہوتا ہے، انہی میں پیدا ہوتا ہے، انہی کے اندر پلتا بڑھتا ہے، انہی کی زبان بولنے والا ہوتا ہے، انہی کے رنگ سے۔ تو بہرحال پھر وہ جب سامنے آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے آنا رسول ربکم، اے لوگو میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ رب کیا ہے؟ غور کرو، جب تم غور کرو گے تمہارے اوپر واضح ہو جائے گا رب کیا ہے، یہ کائنات۔ تو پھر دیکھو آج اس وقت بھی جو تمہارے ساتھ مخاطب ہے آج احمد عیسیٰ، تو کیا یہ رب کا رسول، کائنات کا نمائندہ ثابت ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ دنیا کی کوئی طاقت غل ثابت کر کے دکھا دے۔ بہرحال یہ بات اس قرآن میں بھی آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ اب ذرا غور کریں، جب رسول آتا ہے تب جب نور کی ایک کرن بھی نہیں ہوتی، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حج جسے آپ کہتے ہیں یہ تو محمد کے آنے سے پہلے سے ہو رہا تھا۔ اب اگر یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ صحیح ہے، تو پھر محمد رسول ثابت نہیں ہوتا؟ کیوں؟ رسول تو تب آتا جب ضلال مبین ہوتی ہیں، نور کی ایک کرن بھی ہوتی ہے۔ یہاں کیا دیں جی دین کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن پورے کا پورا ہی حق موجود ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ اگر یہ حج حق ہے، جو لوگ اس کو حج تسلیم کرتے ہیں، الحج تسلیم کرتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ حق ہے، وہ اپنے عمل سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد رسول، محمد کذاب تھا۔ اسی بنیاد پر اگر آپ غور کریں تو آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ یہ جو خود کو
احمدی کہلواتے ہیں، دنیا ان کو قادیانی کہتی ہے، یہ مرزائی کہتی ہے، جو بھی کہتی ہے، خود کو جماعت احمدیہ یا احمدی کہلواتے ہیں، وہ جس کے پیچھے جس کو انہوں نے بنایا ہوا جی ہمارا رسول مرزا غلام احمد، اس نے کیا کہا، اس نے کہا جی باقی سب کچھ ٹھیک ہے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، مسجدیں، اذان، سب کا سب ٹھیک ہے، صرف مجھے رسول مان لو، میں مسیح موعود ہوں۔ جی ذرا یہ تو بتاؤ کہ رب نے اپنا قانون کب سے تبدیل کر دیا؟ اللہ کہہ رہا ہے رسول بھیجے تب جائے گا، بھیجتا ہی تب ہے جب ضلال مبین ہوں۔ کیوں؟ اگر اس کے علاوہ رب رسول بیس کر دے، رسولن جو رسولہ ہے، النبیین کی بات نہیں ہو رہی، رسولہ، رسول کیا ہے؟ رسول اسی قرآن میں کہا گیا اللہ اور رسول میں فرق نہیں کرو، اللہ اور اس کے رسول میں فرق کسے کہتے ہیں؟ الگ الگ کرنے کو، دو کہنے کو، دو سمجھنے کو۔ جب رسول آتا ہے، جب تک رسول موجود ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ اللہ الگ ہے رسول الگ ہے، نا بالکل نہیں، اللہ خود ہی ہے، رب خود ہی ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ٹھیک ہے؟ تو رسول تب بھیجا جاتا ہے جب 100% گمراہیاں ہوتی ہیں، اگر اس کے علاوہ رب رسول بیس کر دے تو رب تو فقیر ثابت ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ ہدایت میں، حق میں خود کفیل ہیں، ان کے پاس ہدایت ہے، اور اللہ ادھر سے جناب لے لو، ہدایت لے لو، ہدایت لے لو، ہدایت لے لو۔ ایک کام جب انسان خود کر سکتے ہیں، یہ بشر خود کر سکتے ہیں، ان میں یہ صلاحیت ہے، یہ کر سکتے ہیں، تو پھر رب کیوں جو ہے بیچ میں پنگا لے گا؟ رب تو تب ہی بھیجے گا نا جب انسان کہیں گے اے ہمارا رب ہمیں ہدایت دے، صرف جب تو دے۔ بہرحال تو چیز یہ ہے، یہ آیت جو ہے اس آیت کی بنیاد پر ایسی اور بھی آیات ہیں، یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے، آپ کے اوپر واضح کر دی گئی کہ کوئی ایک بھی بات ایسی نہیں، کوئی ایک بھی عقیدہ یا نظریہ ایسا نہیں کہ جو محمد کے آنے سے پہلے پایا جاتا تھا یا پایا جا رہا تھا تو وہ حق تھا یا حق ہو۔ یعنی جب محمد آیا ہے تو اس وقت وہ تمام کے تمام عقائد و نظریات، وہ باتیں جو کچھ بھی دین کے نام پر یا حق کے نام پر موجود تھیں، ایگزسٹ کر رہی تھیں، ان میں ایک رائی برابر بھی حق کا عنصر نہیں تھا، وہ حق نہیں تھیں، وہ گمراہیاں تھیں۔ اور جب بھی رسول آتا ہے تو کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے کہ جس نے آ کر یہ کہا ہو کہ جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے یا جو پہلے جو عقائد و نظریات ہیں وہ بھی حق ہیں، اور میں جو تمہیں بتاتا ہوں یہ بھی حق ہے، دونوں لے لو، یا اس میں سے بھی کچھ لے لو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ نہیں، بلکہ ہر رسول نے آ کر یہ کیا کہ جو اس کے آنے سے قبل جو کچھ بھی گزشتہ رسولوں سے یا گزشتہ رسول سے منسوب کر یا جو کچھ بھی حق یا دین کے نام سے منسوب کر حق کے نام پر کیا جا رہا تھا، اس نے اس سب کے اوپر لکیر پھیر دی، لائن پھیر دی، اور بالکل جسے کہتے ہیں 0 سے سٹارٹ کیا۔ یعنی کہ آپ جسے کہتے ہیں کہ بالکل جناب ایک نئی شے لے کر آ گیا ہے، نیا دین لے کر آ گیا۔ اور یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے ہر رسول کو اس تہمت کا، اس الزام کا سامنا کرنا پڑا کہ یہ تو ایک نیا دین لے کر آ گیا ہے، ایسا دین کہ جو نہ ہم نے کبھی سنا کسی نے، نہ ہی ہمارے آباء و اجداد نے اس دین کے بارے میں سنا تھا، جو باتیں یہ کر رہا ہے، جو دین یہ پیش کر رہا ہے، یہ تو ایک نیا دین لے آیا ہے۔ اگر کوئی بھی رسول جو رسول ہوتا ہے، رسول جو ضلال مبین میں آتا ہے، جو کہ خاتم النبیین ہوتا ہے، جب تک اگلا رسول نہیں آتا تب تک کہ النبیین کے لیے فلٹر ہوتا ہے، تو کوئی ایک بھی رسول آ کر یہ کہے کہ جو پیچھے سے چلتا آ رہا ہے وہ بھی حق ہے یا اس میں سے بھی کچھ حق ہے، تو وہ رسول نہیں ہو سکتا، وہ کذاب ہوگا۔ جیسے کہ آپ یہ مرزا غلام احمد ہے، اس کی مثال لے لیں، وہ کیا تھا؟ کذاب تھا۔ کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے جس کو اس بات کا، اس تہمت کا، اس ملامت کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو کہ یہ ایک نیا دین لے کر آ گیا۔ کسی رسول نے یہ نہیں کہا کہ جو پیچھے سے چلتا آ رہا ہے وہ حق ہے، وہی دین ہے، بس مجھے رسول مان لو، نہیں، بالکل نہیں۔
رسول کا مطلب کیا ہے؟ رب کا بھیجا ہوا. رب کا بھیجا ہوا کب آتا ہے؟ رب کا کب آتا ہے سامنے؟ بشری صورت میں، جب ظلال مبین ہوتی ہیں، نور کی ایک کرن بھی نہیں ہوتی. تو بہرحال جب قانون یہ ہے، قدر میں یہ کر دیا گیا، تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ حج حق ثابت ہوتا ہے؟ حج تو محمد کے آنے سے پہلے سے ہو رہا تھا. یوں اس بنیاد پر بھی یہ حج نامی دجل فریب جو ہے آپ کے اوپر چاک کر کے رکھ دیا گیا. اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ذرا غور کریں، محمد نے اپنی زندگی میں کتنے حج کیے؟ یہ جو حج ہے کتنے حج کیے؟ جب آپ غور کریں گے تو آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ محمد نے اپنی زندگی میں یہ جو حج جسے کہا جاتا ہے یہ ایک بھی نہیں کیا. حالانکہ محمد اپنی زندگی کے 40 سال، غور کیجئے گا، محمد جب پیدا ہوا تھا کس خاندان میں پیدا ہوا؟ اس خاندان میں پیدا ہوا جو کہ ہر سال حج ہو رہا ہے اور اس کے انتظامات کرتا تھا. محمد جس خاندان میں پیدا ہوا ہے وہ ایک ایسا خاندان تھا جو حج کا انتظام کرتا تھا. حج کے جو منتظمین، جسے آج جیسے آج کہتے ہیں خادم الحرم، 2 حرم آج انہوں نے بنا دیا، خادم الحرمین کہتے ہیں، جیسے آج خادم الحرمین ہے. اسی طرح محمد کا خاندان وہ خاندان تھا کہ جو نہ صرف کعبے کا متولی تھا، یہ جو کعبہ ہے عمارت، یہ جو کمرہ بنا ہوا ہے، بلکہ حج کے مکمل انتظامات اسی خاندان کے ہاتھ میں تھے. 40 سال تک محمد کو یہ نہیں علم تھا کہ میں رسول ہوں، حالانکہ محمد رسول تھا. رسول کا مطلب پیدائشی لایا ہوا رب کا، رب خود آیا ہے. اس کو خود بھی نہیں علم. کیوں نہیں علم؟ کیونکہ رسول جو ہے اس میں اسوۃ حسنہ ہوتا ہے. اسوۃ حسنہ کا مطلب کہ اگر ایک بچہ جو ہے پیدا، اسے پتا میں پتا ہو یا اس کے اوپر کھول دیا جائے کہ تو رسول ہے، تو پھر اس میں اسوۃ حسنہ ثابت نہیں ہوگا، دوسروں کے عملی نمونہ ثابت نہیں ہوگا. رسول بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ رسول لانے کا، یہ رب بشری صورت میں خود سامنے آتا ہے، اللہ بشری صورت میں خود سامنے آتا ہے. اس لیے آتا ہے تاکہ لوگوں کو عملی طور پر دکھایا جائے کہ دیکھو تم ایسے پیدا ہوتے ہو، ایسے تمہارے والدین، تمہارے بڑے جو ہیں وہ تمہیں اسی دین پر قائم کر دیتے ہیں، وہی تمہیں بنا دیتے ہیں جو وہ خود ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کس طرح ہدایت ملے گی، کیسے ہدایت ملے گی اور کیا کرنا ہے. رب جو ہے وہ عملی طور پر رسول بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، رسول بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ جو انسان ہیں ان کو بتایا جائے کہ تم نے پیدائش سے لے کر موت تک کیسے رہنا ہے، کن کن مراحل سے تم گزرتے ہو اور کیسے کیسے آگے بڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو محمد کو 40 سال تک یہ نہیں علم تھا کہ میں رسول ہوں، میں رب کا بھیجا ہوا ہوں. لیکن وہ جو پیدائش سے لے کر 40 سال کی زندگی تھی، وہ ایسا نہیں کہ وہ محمد اپنی مرضی سے گزار رہا تھا، نہیں، بلکہ رسول جو ہوتا ہے اس کی زندگی پیدائش سے لے کر موت تک رب کی ڈائریکٹڈ ہوتی ہے. رب اسے ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے. جیسے ایک ڈائریکٹر جو ہوتا ہے وہ فلم ڈائریکٹ کرتا ہے یا ڈرامہ ڈائریکٹ کرتا ہے، ایک ایک شاٹ، ایک ایک سین وہ اپنی مرضی سے ریکارڈ کرواتا ہے، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے نہیں، ایسے کرو، بالکل. یا جیسے ایک ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، اگر گاڑی رائی برابر بھی حرکت کر رہی ہوتی ہے تو وہ ڈرائیور کی مرضی سے کر رہی ہوتی ہے، ڈرائیور کے مطابق کر رہی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح رسول کی پیدائش سے لے کر موت تک کی جو زندگی ہوتی ہے یہ رب کی ڈائریکٹڈ ہوتی ہے، اللہ کی ڈائریکٹڈ ہوتی ہے. اللہ رسول کی زندگی کا ڈائریکٹر ہوتا ہے. تو محمد کو 40 سال کی زندگی تک یہ نہیں علم تھا کہ میں اللہ کا، رب کا بھیجا ہوا ہوں. اور محمد پیدا ہوا، پلا بڑا اس خاندان میں، اس فیملی میں جو کہ کعبے کی متولی تھی، حج کے انتظامات ہر سال کرتی تھی، جن کے انڈر، جن کے ماتحت ہر سال حج ہوتا تھا. اس کے باوجود محمد نے اپنی 40 سال کی زندگی میں کوئی ایک بھی حج نہیں کیا. یہ حج ہو رہا تھا. اب ذرا غور کریں، اگر یہ حج وہی حج ہوتا جس کا قرآن میں ذکر ہے جو ہر رسول نے کیا، تو کیا جو رب 40 سال تک، یعنی رسول موجود ہے، ایسا شخص موجود ہے جو کہ
ڈائریکٹر اس کی زندگی رب کی ڈائریکٹر ہے، یعنی کہ رب ایک ایک عمل سے رب کروا رہا ہے، تو رب کو اس سے حج کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے تھا؟ کروانا چاہیے تھا نا، لیکن کیا کروایا؟ نہیں۔ محمد نے 40 سال کی زندگی میں کوئی ایک بھی حج نہیں کیا، پہلی بات۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب 40 سال کی زندگی رب کی ڈائریکٹڈ ہے، اور کیا محمد حج نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ محمد کے خاندان میں ہر کوئی حاجی تھا، محمد نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ محمد کا حج نہ کرنا یہ واضح تھا کہ یہ بھائی خاندان میں اتنے لوگوں نے حج کیے ہوئے ہیں، عمرے کیے ہوئے ہیں، یہ اس خاندان کا فرد ایسا ہے کہ جس نے کوئی حج نہیں، کوئی عمرہ نہیں کیا۔ کیوں؟ غور کرنے والی بات ہے۔ اور اگر وہ غور کرتا تو پہچان جاتا، جان جاتا، ہاں بھائی واقعتاً یہ رب کا بھیجا ہوا ہے۔ تو یہ وجہ تھی حج نہ کرنے کی۔ یہ محمد کا 40 سال تک کی زندگی میں، جبکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا میں رسول ہوں، حج نہ کرنا، یہ حج جو موجودہ یہ جو ہو رہا ہے یہ باطل ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ ہوگی پہلی بات۔ آگے بڑھیں، دوسری بات۔ پھر جب محمد کو پتا چلا کہ میں رب کا بھیجا ہوں، یعنی جب رب نے یہ راز کھول دیا، جب محمد بھی اس کے اوپر، یعنی جب پلا بڑا باشعور ہوا، اس نے پھر دیکھا جس پر میں نے اپنے بڑوں کو پایا، یہ یعنی کہ اس نے دیکھا ہر کوئی کہہ رہا ہے، یعنی لوگ مختلف فرقوں میں تقسیم ہے، ہر کسی کا دعویٰ میں حق پر ہوں، باقی سب باطل ہیں، باقی سب غلط ہیں۔ کس بنیاد پر ہر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے؟ جی اسی بنیاد پر کیونکہ میں نے اپنے بڑوں کو اس کے اوپر پایا ہے، یہ وہ دین ہے جس پر میں نے اپنے بڑوں کو پایا۔ اگر یہ بنیاد حق ہونے کی، اس بنیاد پر ہر کوئی حق ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر میں بھی اپنے آپ کو اس بنیاد پر حق کہوں یا حق پر کہوں تو اس بنیاد پر سارے حق پر ثابت ہو جاتے ہیں۔ مجھ میں پھر ان میں فرق کیا رہے گا؟ نہیں، یہ بنیاد نہیں ہے حق ہونے کی، یہ دلیل نہیں ہے حق ہونے کی۔ لہٰذا محمد نے کیا کیا؟ محمد نے پھر غور و فکر کرنا شروع کر دیا، نظر ثانی کی اس دین پر جس پر اپنے بڑوں کو پایا، جو دین بڑوں سے ملا، نظر ثانی کی، پتہ چلا وہ باطل ہے۔ اس طرح آگے بڑھتے 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 ہر فرقے کو، ہر مذہب کو، وہ عیسائیت ہو، وہ یہودیت ہو، وہ پارسیت ہو، وہ یعنی کہ جتنے بھی اس وقت مذاہب موجود تھے، ہر مذہب کا سفر کیا، یعنی کبھی اپنا رخ، یعنی قبلہ، محمد کبھی کدھر رخ کر رہا ہے، کبھی کدھر کر رہا ہے، کبھی کدھر کر رہا ہے، کبھی کدھر کر رہا ہے رخ، حق جاننے کے لیے۔ لیکن جب محمد نے سب طرف اپنا رخ کر کے دیکھ لیا، ہر ایک کو اپنا قبلہ بنا کے دیکھ لیا، تو پتہ چلا بھی سب کے سب باطل ہیں، سب کے سب گناہ ہیں۔ تب محمد نے کہا، مراقبے کرنا شروع کر دیا ہے، رب یہ تیرا دین ہے، تیرے علاوہ کوئی واضح نہیں کر سکتا، تیرے علاوہ کسی کو حق کا نہیں علم، میں حق کا طلب کروں، میرے اوپر حق واضح کر، بتا دنیا مجھے دنیا میں لانے کا مقصد کیا ہے، مجھے بھیجنے کا مقصد، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، میرے اوپر واضح کر، میں اسے پورا کروں تاکہ میں مجرم ثابت نہ ہوں۔ تو پھر رب نے محمد کے اوپر جب حق واضح کیا، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پھر اگر یہ حج دین کے 5 بنیادی ارکان میں سے ہے، اگر یہ حج وہ ہوتا، یہ حق ہوتا، یہ حج ہی الحج ہوتا، تو محمد کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے تھا۔ پھر بھی ہم غور کریں تو محمد نے اپنی موت تک، جس سال میں موت ہوئی اس سال تک حج کے نام پر کچھ نہیں کیا، بلکہ محمد نے کیا کیا؟ بالکل وہی کیا جو آج احمد عیسیٰ کر رہا ہے۔ پہلے حق لوگوں کے اوپر اس طرح ترتیب کے ساتھ کھول کر واضح کیا، جسے المومن جو ہیں، مخصوص مومنون کی ایک جماعت وجود میں، ان کا تجزیہ کی ایک جماعت، ایک وجود کی حیثیت جو ہے وہ بنے، جن میں محمد جیسے جسم میں دماغ ہوتا ہے، محمد دماغ کی حیثیت رکھتا تھا، رسول دماغ ہوتا ہے مومنوں کی جماعت میں۔ تو پھر کیا کیا؟ الصلاۃ قائم کی، نمازیں نہیں پڑھی، الصلاۃ قائم کی۔ الصلاۃ کیا؟ ہر شے کو اس کے مقام پر رکھا۔ زمین کی اصلاح کرنے کے لیے جو اقدامات اس وقت کرنے ناگزیر تھے، لازم تھے، وہ کیے۔ اس وقت قتال کو تب تھا کیا، وہ تھی الصلاۃ، اس وقت وہ الصلاۃ کو تب تھی۔ یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا، اس کے باوجود بھی محمد نے حج نہیں کیا۔ مکہ فتح ہو گیا، سال گزر گیا، جسے یہ حج کہتے ہیں وہ ایام آئے، کوئی حج نہیں کیا۔ کوئی محمد نے یہ نہیں کہا کہ حج کے انتظامات کرو یا حج، نہیں، بالکل نہیں۔ دوسرا سال گزر گیا، تیسرا، چوتھے سال جا کے، آخری سال جس سال وفات ہوئی ہے، اس سال جا کے محمد وہاں گیا ہے، مکہ میں، یعنی وہاں گیا ہے،
محمد وہاں گیا ہے، وہاں جا کر ایک خطبہ دیا ہے، لیکن جو حج کے نام پر کیا جاتا ہے یہ کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ کہاں سے آیا، کہاں سے گڑا گیا؟ یہ ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کے اوپر یہ سارے دجل فراڈ چاک کر کے رکھ دیں گے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ حج جو ہے یہ حق ہے، یہ حق تھا، تو پھر چلو پہلے اگر نہیں کیا تھا تو جب 40 سال کی زندگی میں نہیں کیا تھا، تو جب پتا چلا میں رب کا بھیجا ہوں رسول، اس وقت محمد کرتا، نہیں کیا۔ چلے پھر جب مکہ فتح ہوا تب بھی کر لینا چاہیے تھا، پھر بھی نہیں کیا۔ کب کیا؟ اور وہ حج، وہ یہ نہیں کیا حج جسے یہ حج کہتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ ایک خطبہ دیا۔ کیوں دیا، اس کا پس منظر کیا، اس کی وجہ کیا، وہ بھی آپ کے اوپر واضح کریں گے۔ لیکن وہ خطبہ بھی تب دیا ہے جب محمد کی وفات ہونا تھی، دنیا تک جانا تھا، اور وہ کیا ہوا جسے یہ کہتے ہیں محمد نے حج کیا تھا، وہ ابھی آپ کے اوپر کھول کر واضح کرتے ہیں۔ اور اگر اسے بھی دنیا کی کوئی طاقت یہ والا حج ثابت کر دے تو جو انعام کہیں گے ہم دینے کو تیار ہیں، جو سزا کہیں گے ہم بھگتنے کو تیار ہیں۔ ابھی ہم آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں وہ کیا ہوا یہ، جیسا کہ آپ کو پتا ہے، جب بھی کوئی بھی رسول آتا ہے، جب وہ آتا ہے آ کر حق کھول کر واضح کرتا ہے، تو سب سے پہلا فتویٰ جو اس کے اوپر لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کا منکر ہے، یہ ہمیں اس دین سے ہٹانا چاہتا ہے جس دین پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا۔ اور کیا کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نیا دین لے کر آ گیا۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس وقت کے جو ملاٹے ہوتے ہیں، جو دین کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہماری دکانداریاں بند ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دین کے نام پر، لوگوں کی رہنمائی کے نام پر ان کے مال کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے دکانداریاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب رسول آتا ہے، اس کی دعوت ان تک پہنچتی ہے، تو وہ دیکھتے ہیں اگر ہم نے اس کی حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے یہ حق ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ رسول ہے، لیکن چونکہ وہ خبیث ہوتے ہیں نا، دماغ تو بتاتا ہے یہ حق ہے، یہ رسول ہے، لیکن وہ اندر ان کا نہیں مانتا، اندر گند جو بھرا ہوا خبیث، جو کہ تھوڑی دیر پہلے واضح کیا تھا، اگر طیب رزق ہوگا تو آپ طیب ہوں گے، خبیث رزق جو آپ کا رزق آپ وہی بنو گے۔ تو یہ جو ملاٹے ہوتے ہیں یہ پھر دشمنی کرتے ہیں، یہ نہیں چاہتے ہماری دکانداریاں بند ہوں گی۔ یہ پھر دشمنی کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ علمی طور پر رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ رسول کی کسی بات کا رد نہیں کر سکتے، یہ رسول کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے، رسول کی طرف سے اٹھائے ہوئے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ گالیاں دیں۔ اگر کتاب اللہ میں سے کچھ ان کے پاس موجود ہوتا ہے تو اس کو یہ اپنے پیچھے پھینک دیتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت و حیثیت نہیں، اس کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور خود اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، جو یہ خود ہوتے ہیں، خود سامنے آ جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ فتوے، گالیاں، بہتانات، الزامات، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم کو کیا کہا گیا؟ عیسیٰ ابن مریم نے جب آ کر کہا کہ انا رسول ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میں رب کا رسول ہوں، تو آگے سے جواب کیا ملا؟ زانیہ کے بیٹے، زنا کی پیداوار، زانیہ کے بچے، ہم تجھے رسول مان لیں؟ یہ کہا گیا عیسیٰ ابن مریم کو۔ اور ہر رسول کو گالیاں دی گئی، ہر رسول کے اوپر الزامات لگائے گئے۔ کیوں یہ الزامات لگائے جاتے ہیں؟ یہ الزامات لگائے کیوں جاتے ہیں؟ یہ الزامات صرف اور صرف اسی وجہ سے لگائے جاتے ہیں تاکہ کوئی بھی اس کی دعوت نہ سنے، اس کی بات نہ سنے، کیونکہ ان ملاٹوں کو علم ہوتا ہے، ان ملاٹوں کے اوپر واضح ہو چکا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اس کی بات سن لی، اس کی دعوت کو سن لیا، تو یا تو وہ اس کی دعوت کو تسلیم کر لے گا، کیونکہ یہ دعوت ہی ایسی ہے، یہ باتیں ہی ایسی ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی، کم سے کم عقل والے کی بھی عقل میں آ جائے، مطمئن کر دیتی ہیں۔ یہ ہر سوال کا جواب دیتا ہے، مطمئن کرتا ہے۔ اور اگر اس کی دعوت کوئی سنتا ہے اور نہیں مانتا، کفر ہی کرتا ہے، تو وہ ہمارا نہیں رہے گا۔ بے شک وہ اس کی دعوت نہ مانے، سننے کے باوجود ہی نہ مانے، لیکن وہ ہمارا بھی نہیں رہے گا، وہ الٹا ہمارے اوپر سوالات اٹھانا شروع کر دے گا، وہ ہمارے لیے گلے کی ہڈی بن جائے گا۔
جب یہ رسول کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکتے، اس کی طرف سے اٹھائے ہوئے سوالات کے جوابات نہیں دے سکتے، یہ رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ان کے پاس ایک ہی رستہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ پراپیگنڈا کیا جائے، گالیاں دی جائیں، بکواسات کی جائیں، لوگوں کو رسول کی طرف جانے سے، اس کی دعوت سننے سے روکا جائے، جس کے لیے یہ ہر حد تک جاتے ہیں، یہ کچھ بھی کرتے ہیں، جو اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں یہ ان اختیارات کا استعمال کرتے ہیں۔ جو گالی دے سکتا ہے گالی دیتا ہے، جو فتوے کا اختیار رکھتا ہے وہ فتویٰ دیتا ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے، جو حکومتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں حکومتی سہارا لیتے ہیں، حکومتی مشینری کا استعمال کرتے ہیں، جس حد تک ان کے پاس اختیار ہوتا ہے، جو ان کے پاس ہوتا ہے، یہ اس کا رسول کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کوئی رسول کی بات نہ سنے، اس کی دعوت نہ لوگوں تک پہنچے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر اس کی دعوت پہنچ گئی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ جو ہے وہ اس کی دعوت مان جائیں گے، یا کم از کم ہمارا دجل فریب چاک ہو جائے گا، ہماری دکانداریاں بند ہو جائیں گی، ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، لوگ ہمیں جوتے ماریں گے کہ تم صدیوں سے جھک مار رہے تھے۔ تو بالکل یہی جو ہے وہ محمد کے ساتھ ہوا۔ جب محمد نے آ کر حق کھول کھول کر واضح کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو مخالفین تھے، جو دشمن تھے، جو اس وقت ملاٹے تھے، انہوں نے آس پاس پوری دنیا میں یہ شور مچا دیا، محمد جو ہے وہ یہ ہے، وہ ہے، یعنی محمد کی کردار کشی کرنا شروع کر دی۔ کہا کہ محمد جو ہے وہ جو تمہارا دین ہے، جو تمہارے اباء و اجداد سے ملا، اس دین کا منکر ہے، محمد تو اللہ کا منکر ہے، محمد تو رسولوں کا منکر ہے، محمد تو یہ جو تمہارے دیوی دیوتا ہیں ان کا منکر ہے۔ یہ پراپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ کہا محمد تو بہت بڑا ظالم ہے، گردنیں کاٹتا ہے، لڑتا ہے، محمد نے تو ہر گھر میں تفریق پیدا کر دی۔ اگر کسی کہ گھر کا ایک فرد اس نے محمد کی دعوت کو تسلیم کیا تو گھر والوں نے نکال دیا۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ اسے بلیک اس کے اوپر دباؤ ڈال کے اس کو کہا واپس محمد کو چھوڑ دے، واپس آباء و اجداد کے دین پر آ جا، ہمارے دین پر آ جا۔ جب اس نے کہا نہیں، دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، بلیک میل کیا، سختی کی، یہاں تک کہ گھر سے نکال دیا۔ یعنی جس گھر میں کسی کی بیوی نے محمد کی دعوت کو تسلیم کر لیا، کسی کے خامن نے کر لیا، کسی کے بیٹے نے کر لیا، کسی کی بیٹی نے کر لیا، تو کسی نہ کسی گھر میں، یا جس گھر سے جس فرد نے محمد کی دعوت کو تسلیم کیا تو اس گھر میں معاملات جو ہیں وہ خراب ہو گئے۔ اور خراب کس وجہ سے ہوئے؟ یعنی کہ جو محمد کی دعوت کو تسلیم کر لے اس نے کر رہا ہے، اس نے خراب کیا نہیں، بلکہ جو مشرک ہیں وہ نہیں برداشت کرتے۔ جیسے آج مثال لیں، جو بھی احمد عیسیٰ کی دعوت کو تسلیم کر رہا ہے تو اس کے گھر والے، اس کے محلے والے کیا کر رہے ہیں؟ کیا برداشت کر رہے ہیں؟ نہیں، برداشت نہیں، واپس ہمارے دین پر آ، ہر حد تک جانے کو تیار ہیں، کر رہے ہیں، تشدد، ماردار، ہر طرح جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں۔ تو یہی اس وقت محمد کے خلاف بھی کیا گیا۔ تو جب محمد نے مکہ فتح کر لیا تو نتیجہ کا نکلا، پوری دنیا میں شور مچ گیا۔ یہ جنہیں آپ آج ہندو کہتے ہیں، اور یہ جسے آپ اپنا مکہ کہتے ہیں، حج کہتے ہیں، یہ حج کون کرتا تھا؟ یہ جو انڈیا والے جنہیں آپ ہندو کہتے ہیں یہ کرتے تھے۔ اس وقت جو سینٹر ہے، یہ جو ہندو ہیں ان کا سینٹر کیا ہے؟ ان کا سینٹر تھا یہ مکہ، ٹھیک ہے؟ یہ جسے آپ حج کہتے ہیں، اس کی بنیاد ابراہیم نے نہیں رکھی، اس کی بنیاد ابراہیم نے نہیں رکھی، یہ تو ابراہیم سے بھی پہلے سے چلا رہا ہے۔ اگر اس کی بنیاد ابراہیم نے رکھی ہوتی تو اے عقل کے اندو، سب سے پہلے، تم سے پہلے تو یہودیوں کے ہاں یہ چیز پائی جانی چاہیے تھی حج کے نام پر، تم سے پہلے تو عیسائیوں کے ہاں پائی جانی چاہیے تھی۔ کیوں؟ کیونکہ کیا وہ ابراہیم کی آل نہیں تھے؟ کیا موسیٰ کو یہ الگ دین لے کر آیا تھا، یا پھر موسیٰ آیا تھا اپنے ابا ابراہیم کی ملت کو واضح کرنے، دین ابراہیم کو واضح کرنے؟ عیسیٰ ابن مریم کو الگ دین لے کر آیا تھا، یا پھر عیسیٰ ابن مریم اپنے ابا ابراہیم کی ملت کو واضح کرنے آیا تھا، ابراہیم کے دین کو واضح کرنے آیا تھا؟ تو یہ پہلے سے چلا، ابراہیم سے بھی بہت پہلے سے یہ چلا آ رہا ہے جو حج کے نام پر ہو رہا ہے۔ کب سے چلا آ رہا ہے، اس کی بنیاد کیسے پڑی، یہ بھی سارا واضح کریں گے، لیکن پہلے اس کے اوپر بات کر لیں۔ تو جب محمد نے مکہ فتح کیا تو شور مچ گیا کہ جناب وہ جو محمد ہے بہت بڑا قاتل ہے، اللہ کو نہیں مانتا، یعنی ایشور کو نہیں مانتا، جو ہماری مورتیاں ہیں، جو کہ ہم نے، جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں اس کائنات کی، ان کی مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ ان کو نہیں مانتا، دشمن ہے۔ تو لوگ، ظاہری بات ہے، اب جب مکہ فتح ہونے کے بعد جو ہر سال حج ہوتا تھا تو
شور مچ گیا تو لوگ نہیں آئے. لیکن محمد نے نہیں روکا. محمد نے یہ نہیں کہا کہ حج نہیں ہوگا. نہیں, مکہ فتح کرنے کے بعد جب حج کا وقت آیا ہے تو محمد مکہ سے واپس یثرب چلا گیا. اور محمد نے بالکل یہ نہیں کہا کہ یہ جو حج ہے یہ میں نے بند کر دیا. نہیں, یہ کیوں کہا ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو واضح ہو جائے گا. لیکن محمد نے کوئی وہ انتظامات نہیں کیے, کچھ بھی نہیں کیا, ایسے چھوڑ دیا. لہذا مکہ فتح ہوا تو اس سال جب حج کا وقت آیا ہے, اس کے بعد یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد پہلا حج جب آیا ہے, یہ جو حج ہوتا ہے, تو چونکہ ہر طرف یہ بات پھیل گئی تھی کہ وہ جو محمد جو ایک نیا دین لے کر آیا ہے, جو حج کا, ہماری نمازوں کا, یہ ہر چیز کا منکر ہے اور وہ ہمیں قتل کر دیتا ہے. جو بھی بت پرست ہے انہیں قتل کر دیتا ہے, جو بھی حج کرنے جاتے ہیں قتل کر دیتا ہے. تو لوگ ڈر کے مارے آئے نہیں آئے. دوسرا سال آیا تو وہاں کے جو مقامی مشرک تھے ان کو محمد نے کہا کہ میں تمہیں یہ جو تم اپنے جو ریچولز کر رہے ہو, میں تمہیں یہ کرنے سے نہیں روکتا, کرو تم. یعنی محمد نے کہا کہ جان لو جو دین کو بدلے گا اس کا سزا قتل ہے, اس کی سزا قتل ہے, اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا. دین کو جو بدلے گا, دین کیا ہے؟ فطرت, نیچر, مدر نیچر. یعنی جو نیچر میں تبدیلیاں کرے گا, یعنی جو آسمان و زمین میں کسی مخلوق کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا, یہ میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا. کیوں؟ رسول کیا ہے؟ رسول رب کا نمائندہ ہے, رب خود ہے. تو رب کیا ہے؟ یہ کائنات, رب کہتا ہے میری ذات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو, میرے ساتھ پنگا نہ لو, باقی تم اپنے گھر میں رہ کر ٹکنے مارو, پوجا کرو, پرستش کرو, موج کرو, میرے ساتھ دشمنی نہیں میں تمہیں کرنے دوں گا. یہی بعد میں آگے چل کے ڈیٹیل کے ساتھ اس موضوع کے اوپر بات ہوگی. لیکن یہ کہ محمد نے کہا اپنے, یعنی کہ مکہ جنہیں ہینڈ اوور کیا, انہیں کہا بھائی انہیں کہو یہ اپنے حج وج کریں, ہم نہیں روکتے. لیکن محمد نے پھر مکہ فتح کرنے کے بعد واضح, یعنی کہ ایک جو چارٹر ہوتا ہے وہ تیار کیا اور کہا اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. کیا؟ ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے, کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے, یہاں تک کہ جنہیں تم جانور سمجھ کر کے کاٹ کر کھا رہے ہو, جانوروں کو کاٹ کے نہیں کھایا جائے گا. یہاں تک کہ جانوروں کے اوپر ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں لادا جائے گا, ان کو وقت پر کھانے کو دیا جائے گا, ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے گا, ان کی دھوپ چھاؤں کا خیال رکھا جائے گا, ان کی گرمی سردی کا خیال رکھا جائے گا. اگر کسی نے کسی جانور کے ساتھ بھی زیادتی کی تو اس سے پورا بدلہ لیا جائے گا, اس کو اس کی سزا دی جائے گی. لہذا ہوتا کیا ہے کہ جب دوسری مکہ فتح ہونے کے بعد جب دوسرا حج آتا ہے تو یہ باتیں سال کے اندر جب جہاں تک جاتی ہیں تو لوگ جو ہیں وہ, جیسے کہ مثال کے طور پر اگر آج آپ دیکھیں تو عراق و شام میں یہ جو داعش ہے, IS یا جنہیں IS یا دولت اسلامیہ یا خلافت, جو بھی مختلف نام دیے گئے, انہوں نے اعلان کیا جی خلافت کا. تو پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں میڈیا کے اوپر پراپیگنڈا بھی کیے گئے, جو ریالٹی تھی وہ بھی دکھائی گئی, لیکن ساتھ میں پراپیگنڈا بھی کیا گیا, سب کچھ کیا گیا. تو دنیا کو دکھایا گیا کہ یہ گردنیں کاٹتے ہیں. جو بھی وہاں جاتا ہے, جو کافر ہے, جو ان کے فرقے کا نہیں ہے, وہ وہاں جاتا ہے اس کے بغیر گردن کاٹ دیتے ہیں. اتنا دنیا میں خوف پیدا کر دیا گیا, اتنا پیدا کر دیا گیا کہ کوئی شخص بھی وہاں جانے کا تصور بھی نہیں کرتا تھا. لیکن اس کے باوجود دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو تجسس پیدا ہوا, بھائی آخر جا کے دیکھا تو جائے کیا ہے. بہت مشہور واقعہ ہوا. جرمن کا ایک شخص تھا, جرمنی کا ایک جرمن نیشنل, اس نے انٹرنیٹ کے ذریعے وہاں کے لوگوں سے رابطہ کیا. تقریباً 1 سال تک ان کے ساتھ نیگوسیشنز چلتی رہیں, یعنی بات چیت چلتی رہی.
ڈرتا تھا بیچارہ، خوف کرتا تھا کہیں یہ نہ کہ میں ان کے ٹریپ میں آ جاؤں، لیکن اس کے اندر تجسس تھا کہ میں جو میڈیا پر، کیونکہ وہ تھوڑا اس چیز کو جانتا تھا کہ جو میڈیا پر جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ سچ نہیں ہوتا، حقیقت جو ہے یعنی وہ یہی چیز کہ آپ اگر ظاہر دے کر ظاہر پر یقین کر لیتے تو آپ سے بڑا کوئی بیوقوف ہی نہیں ہے، کیونکہ کل کا کل ظاہر نہیں ہوتا، ہر شے کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ اس وقت تک کبھی فیصلہ نہ کرو، کبھی بھی اس بات کو نہ مانو جب تک کہ آپ اس کا دوسرا پہلو یعنی جو بات ہے نا وہ نہیں دیکھ لیتے جو چھپا ہوا ہے۔ تو لہٰذا وہ میں نے کہا میں وہاں جا کے دیکھوں تو صحیح وہ پہلو، جو وہ چیزیں جو یہ میڈیا نہیں دکھا رہا، میں وہ تو دیکھوں جا کے، پھر پتہ چلے گا کہ بھائی یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یا حقیقت کیا ہے۔ لہٰذا وہ جو جرمن شہزادہ جب باقاعدہ معاہدہ ہوا اور باقاعدہ جو بغدادی جو ابو بکر البغدادی جو جس نے کہا تھا میں خلیفہ، تو اس کے باقاعدہ یعنی اس کے سگنیچر ہوئے، اس کی طرف سے جب گارنٹی دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ آئیں یہاں وزٹ کریں، آپ کو ہر لحاظ سے تحفظ فراہم کیا جائے گا، آپ آئیں واپس جائیں، آپ کے یہاں داخل ہونے سے لے کر واپس یہاں سے نکلنے تک تو آپ کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے جب گارنٹی دی، معاہدہ ہوا، تو اس معاہدے کی بنیاد پر وہ جرمن شخص جب وہاں گیا تو واپس جب اس نے آ کر جو باتیں بتائیں، آج بھی یوٹیوب پر یا آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گی، اس نے ایک دوسرا رخ جو ہے وہ سامنے رکھا، اور وہ جو رخ اس نے سامنے رکھا تو وہ بھی ایک چونکا دینے والا تھا۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس کی باتوں کا لب لباب دیکھیں تو وہ لب لباب کیا ہے، یعنی کہ ایک چیز جو اس نے کہی، اس نے یعنی کہ جو لب لباب کہیں وہ کیا، وہ یہ ہے کہ جو میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے یہ ریالٹی تو ہے، لیکن یعنی کہ اصل جو مکمل حقیقت ہے یہ وہ نہیں ہے، یہ ایک پہلو دکھایا جا رہا ہے۔ وہ جو کاٹتے ہیں گردے سے کوئی شک نہیں کاٹتے ہیں، لیکن کن کی دشمنی کاٹتے ہیں، کہ اگر آپ کا دشمن آپ کے ہتھے چڑھے تو آپ اس کو کیسے ٹریٹ کریں گے؟ بالکل اس طرح اگر آپ وہاں ان کے اوپر بیماریاں کر رہے ہیں اور آپ کا کوئی بندہ ان کے ہاتھ لگے گا دشمن کا تو وہ اسے چھوڑیں گے، وہ بھی اسے ویسے ٹریٹ کریں گے۔ اب بم مارتے ہیں، بچے عورتیں سب جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، تباہی مچ جاتی ہے، ہم تو نہیں دیکھتا کہ نیچے بچہ ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، معذور ہے، وہ تو پھٹتا ہے، سب اس کی زد میں آتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر ان کے ہاتھ کچھ لگتا ہے تو وہ بھی تو بدلہ لیں گے نا۔ اور پھر دوسری بات، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا وہ پاگل ہیں کہ وہ گردن قلم کر کے تو وہ تصاویر جب پوری دنیا کو دکھاتے ہیں؟ پاگل ہیں اپنے آپ کو بدنام کرنے کا؟ نہیں، بلکہ وہ اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے یہ قدم اٹھاتے ہیں۔ باقی اس نے کہا کہ وہاں جو انہوں نے جو نظام جو سسٹم امپلیمنٹ کیا ہے، خامیاں ہیں، بہت ساری خامیاں ہیں، لیکن امن ہے، یعنی کہ لوگ خوش ہیں۔ باقی خامیاں تو بہرحال یہ بات کیوں کی، یہ بات کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ نہ ان کی حمایت کی جا رہی ہے، ان کی مخالفت کی جا رہی ہے، یا ان کی مخالفت کی جا رہی ہے اور ان کی حمایت کی جا رہی ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک غیر جانبدار ہو کر ایک چیز جو بالکل عوامی سطح پر موجود ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ خود بھی جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا شدید پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، اتنا شدید پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہر شخص وہاں کا نام لینے سے بھی ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ اس کے باوجود دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ تجسس پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم دیکھیں تو صحیح جا کے، یعنی جو دوسروں کے اوپر بلیو نہیں کرتے، جو ظاہر ہوتا ہے صرف اسی کو حق نہیں مانتے، جو دوسرا پہلو جانے بغیر اپنے یعنی کہ ان کو سکون نہیں ملتا، وہ سچ جاننا چاہتے ہیں، وہ کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں، یعنی کوئی بھی مسئلہ کوئی بات سامنے آتی ہے تو اس لحاظ سے وہ اینڈ رزلٹ پر پہنچنا چاہتا ہے، نتیجے پر پہنچنا، نتیجہ اس وقت تک وہ سچ نہیں مانتے، ان کو اس وقت تک اطمینان نہیں ہوتا جب تک وہ دونوں پہلو دیکھ نہیں لیں، تو دوسرا پہلو دیکھنے کے لیے پھر وہ کوشش کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس وقت محمد کے وقت میں بھی کچھ ایسے افراد تھے، ایسے لوگ تھے جن کے اندر یہ بات آئی کہ بھائی ہم پروپیگنڈا جو یعنی کہ یہ جو ہم باتیں سنیں، محمد ایسا ہے، محمد ویسا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ہو گیا، کیا حقیقت بھی ایسی ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، میں خود سارا دیکھ کر آیا، میرے ساتھ ایسا ہوا نہیں، نہ میرے ساتھ ہوا، نہ میں خود وہاں سے ہو کر آیا، میں صرف سنی باتیں، تو جا کے دیکھا تو جائے۔ تو کچھ افراد دنیا میں گئے وہاں، حج کے نام پر وہاں گئے، وہاں جا کر انہوں نے دیکھا بھائی کوئی حج سے روکا نہیں جا رہا، حج ہو رہا ہے، الٹا انہوں نے دیکھا بھائی جانوروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق، بڑوں کے، ہر چیز، جو غلام یعنی جو لوگوں نے غلامی کلچر
ترتیب دیا ہوا تھا، غلام بنائے ہوئے تھے، انسانوں نے انسانوں کو غلام بنایا ہوا تھا. محمد نے آ کر انسانوں کو انسان کی غلامی سے نکال دیا، ہر ایک کو آزاد کر دیا. کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، نہ کوئی رنگ کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی نسل کی بنیاد پر تفریق نہیں ہے، کوئی ذات پات برادری کی بنیاد پر کوئی تقسیم نہیں ہے. سب کو برابر لا کھڑے کیا. کسی کی جرت نہیں ہے اب کسی کو غلام بنائے، کسی کا زیادتی کرے، یہاں تک کہ کسی جانور کے حقوق سلب کرے. جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا تو جا کر بتایا بھائی وہ محمد ایسا نہیں ہے جیسے آپ لوگ سوچ رہے ہو. چلو اگر آپ سوچتے ہو ویسا ہی ہے تو وہ حج سے نہیں روک رہا. یہاں تک کہ باقاعدہ یہ کہا گیا کہ جو دنیا سے جو شخص بھی یہ اپنا حج کرنے آتا ہے، یہ باقاعدہ محمد نے کہا، یہ آرڈر جاری کر دیے، جو شخص بھی اپنی یہ جو مذہبی رسومات ادا کرنے آتا ہے، یہ حج کے نام پر یا یہ جو کرنے آتا ہے، تو یہاں میری ٹیریٹری میں داخل ہونے سے لے کر نکلنے تک کی میں زندگی کی یا ہر لحاظ سے تحفظ کی ضمانت دیتا ہوں. یہ کہا گیا. اور نہ صرف یہ بلکہ جو لوگ بھی میری ٹیریٹری میں، یعنی ظاہر بات ہے اگر تم نے اے لوگو اے بت پرستو، اگر تم نے حج کرنا ہے، حج کرنے آنا ہے تو تم آؤ. نہ صرف آؤ بلکہ جب تم میری ٹیریٹری میں داخل ہوتے ہو، نہ صرف میں تمہیں مکمل 100% تحفظ کا یقین دلاتا ہوں، بلکہ میری ٹیریٹری کے اندر داخل ہونے کے بعد تمام اخراجات تمہارے میری اسٹیٹ اٹھائے گی، میں اٹھاؤں گا. تمہیں یہاں اخراجات بھی نہیں کرنے پڑیں گے، فری آف کاسٹ. لہذا نتیجہ کیا نکلتا؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے دوسرے سال کچھ لوگ جو آتے ہیں دیکھ کر جاتے ہیں، واپس جاتے ہیں، تو وہ تیسرے سال لوگ جو ہیں وہ اور یعنی وہ آ جاتے ہیں، جو ہم بھی دیکھ رہے ہیں کیا یہ سچ ہے. تیسرے سال پھر لوگوں نے، یعنی مثال کے طور پر آپ ایسا سمجھیں کہ آپ کے پاس خبر آئی بھائی ایسے ایسے محمد وہاں کے بارے میں تو یہ خبر ہے، تو آپ کو یقین نہیں ہو رہا. آپ ایسا کرتے ہیں، آپ کا ایک شہر ہے، یہ علاقہ ہے، خطہ ہے، آپ کہتے ہیں بھائی کہیں ایسا نہ ہو یہ ٹریپ ہو، یعنی کہ یہ جو خبر آئی ہے، یہ جو بات آئی ہے، ہو سکتا ہے یہ ٹریپ ہو، ہمیں اس جال میں پھنسا کر یہ نہ ہو کہ ہم وہاں یہ سمجھ کر یہ خبر یقین کر کے وہاں جائیں اور وہاں سب کے سب گردنیں اتروا بیٹھیں. ٹھیک ہے. لہٰذا کسی نے، کوئی خاندان ہے، کوئی محلہ ہے، کوئی علاقہ ہے، انہوں نے مل بیٹھ کر ایسا کیا کہ بھائی سب حج پر جانے کی بجائے ایسا کرو، ایسا کرتے ہیں کہ اپنا ایک دو بندے، دو چار بندے، یعنی ایک چھوٹا سا گروپ بنا کر بھیجتے ہیں، یہ جائیں سارے حالات دیکھ کر آئیں، تو اگر یہ سچ ہوا تو اگلے سال ہم چلے جائیں گے حج کرنے، سب چلے جائیں گے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ اپنے، یعنی جو مکہ فتح ہونے کے بعد جو تیسرا حج ہوتا ہے، تو کچھ لوگ دنیا سے مختلف خطوں سے، آج کر ہند کی طرف سے یعنی کہ مختلف خطوں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں حج کے نام پر. اصل میں وہ کیوں آئے؟ وہ آئے کہ جو انفارمیشن، جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں، آیا وہ سچ ہے یا پھر کہیں ٹریپ تو نہیں. وہ آئے، جیسے ہی محمد کی ٹیریٹری میں داخل ہوئے، اسٹیٹ میں داخل ہوئے، ان کی مہمان نوازی کی گئی. ایسی مہمان نوازی یعنی ان کو پروٹوکول ملا، ایسا پروٹوکول کو انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا. کیونکہ پہلے جب آتے تھے، پہلے رنگ نسل ہر لحاظ سے امتیاز برتا جاتا تھا. اب جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ ایکولی جو ہے وہ پیش آیا جا رہا ہے، پروٹوکول دیا جا رہا ہے. مہمان نوازی جو ہے وہ انتہا درجے کی ہے. آتے ہیں حج کر کے جب واپس جاتے ہیں تو وہ شدید متاثر ہو کر جاتے ہیں. وہ پھر جا کے اپنے علاقوں میں وہ اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی جو سنا تھا نہ صرف وہ سچ تھا بلکہ وہ سچ کا بھی وہ بھی یعنی کہ سچ جو ہے وہ پورا نہیں تھا ہم تک پہنچا. جس حد تک ہم نے سنا تھا اس حد سے بڑھ کر ہے وہاں معاملات بڑھ کر رہے ہیں. یعنی محمد کی تعریفیں، اس نظام کی تعریفیں، اس سسٹم کی تعریفیں. لہذا چوتھے سال کیا ہوتا ہے؟ چوتھے سال پھر ایک بڑی تعداد میں، یعنی دیکھتے ہی دیکھتے چوتھے سال پر، یعنی کہ غیر یقینی طور پر بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ حج کے نام پر امڑ آتے ہیں. ظاہر ہے میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ سکھ ہیں،
انڈیا پاکستان جب یہ تقسیم ہوئی ہے تو کیا تقسیم ہند کے فوراً بعد جو سکھ ہیں وہ یہاں پاکستان میں آتے تھے، جو ان کے یہاں پر گردوارے تھے، یا وہ بہت مشہور ان کا گردوارہ ہے کرتار صاحب والا، کرتارپور والا، آتے تھے؟ نہیں۔ کیوں؟ جائیں گے گردن اتار دی جائے گی، نہیں آتے تھے۔ لیکن میرا آہستہ آہستہ جب حالات تبدیل ہوئے تو پھر ان لوگوں، یعنی کہ جب ان لوگوں کو کہا گیا، ضمانت دی گئی، گارنٹی دی گئی تحفظ کی کہ بھائی آؤ تم اپنی مذہبی ریچول جو ہیں، رسومات انہیں ادا کرو، اپنی جو تمہاری ہسٹوریکل پلیس ہے، جگہ ہے، تاریخی جگہ ہے، آؤ اس کا وزٹ کرو، ہم تمہیں نہیں روکتے، الٹا تمہیں جو ہے وہ نہ صرف تحفظ دیا جائے گا بلکہ تمہیں پروٹوکول دیا جائے گا، مہمان نوازی کی جائے گی۔ تو پھر یہ لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے؟ ہر سال ان کی تعداد بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی؟ یعنی جب حالات ایسے ہوتے ہیں کہ تحفظ کی گارنٹی دی ہوتی ہے، تحفظ یقینی ہوتا ہے، تو اس سال کیا سکھوں کی بڑی تعداد نہیں آتی؟ اسی طرح پاکستان اور انڈیا میں نہیں جاتے مزاروں وغیرہ پر؟ تو بالکل یہی ہوا، جب لوگوں نے تحفظ محسوس کیا تو ایک بڑی تعداد میں لوگوں کا سیلاب امڑ آیا حج کے نام پر۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ ساری بھی محمد کی حکمت تھی۔ اللہ العزیز الحکیم ہے۔ رسول کیا اللہ سے الگ ہے؟ رسول تو اللہ کا وجود ہے۔ یہ ساری اللہ کی حکمت تھی۔ چوتھے سال کیا ہوتا ہے؟ چوتھے سال آ کر جب وہ حج نامی وہ اجتماع شروع ہوتا ہے تو محمد آتا ہے، جس دن خطبہ دینا ہے، خطبہ دینے سے کچھ دن پہلے محمد آتا ہے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی یہ تو منکر ہے ہمارے حج کا، یا یعنی کہ جو ہم نے سنا تھا، نہیں، بلکہ محمد نے بھی انہی کی طرح احرام باندھ لیا، یعنی 2 کپڑے جو ہیں وہ پہن لیے۔ کیوں پہنے؟ ان کے درمیان جانا ہے، اور پھر وہ خطبہ محمد نے دیا، کسی کو نہیں علم تھا اس حج پر، وہ جو حج کے نام پر اجتماع تھا، اس اجتماع میں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خطبہ محمد دے گا، کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا، لیکن ساری منصوبہ بندی محمد کی تھی، رب کی تھی، اللہ کی تھی۔ غیر متوقع طور پر جب ایک دنیا سے بڑا مجمع حج کے نام پر اکٹھا ہے، اجتماع ہے، تو محمد جو ہے وہ 2 سفید کپڑوں میں ملبوس نمودار ہو جاتا ہے۔ تو جب محمد نمودار ہوتا ہے تو پھر محمد کیا کرتا ہے؟ محمد یہی بات کرتا ہے کہ اے لوگو، تم نے میرے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، لیکن آج تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ آج جو تم نے سنا تھا وہ سچ تھا۔ اس وقت محمد نے کیا کیا؟ اس وقت محمد نے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا حج نہیں ہے، یا یہ نہیں، پوری حکمت سے ان کے اوپر جو حق ہے وہ کھول کر واضح کیا۔ ان کو کیا کہا؟ ان کو کہا، یعنی ان کے اوپر واضح کیا ہمسایوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، یہ جو تم نے ذات پات کی بنیاد پر امتیاز رکھا ہوا ہے، رنگ نسل کی بنیاد پر جو تم نے تفریق پھیلائی ہوئی ہے، کوئی اچھوت ہے اور کوئی برہمن ہے، تو یہ سب یہ تمہارے رب نے تمہیں نہیں کہا، یہ ایشور نے، اللہ نے، گاڈ نے نہیں کہا، یہ انسانوں کا کیا درا ہے۔ جان لو تمہارا رب تفریق نہیں لگاتا، تفریق نہیں کرتا۔ یہ جو ہمسایوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، یہ چھوٹوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، جو کمزور کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، جو غریبوں اور مساکین جو ہے ان کا حق مارا جاتا ہے، جو مال جوڑ جوڑ کر رکھا جاتا ہے، ہمسایہ بھوکا مرا اور مال جوڑ جوڑ کر رکھا جاتا ہے، یہ تمہارے رب نے تمہیں نہیں کہا۔ جانوروں کے ساتھ جو تم ظلم و زیادتیاں کر رہے ہو، یہ تمہارے رب نے تمہیں نہیں کہا۔ تو جب غیر متوقع طور پر اس مجمع سے خطاب کے لیے محمد نمودار ہوا اور محمد نے یہ خطاب کیا، تو پھر محمد نے کہا، یعنی واضح کیا، بتایا کہ یہ ہے دین،
یہ ہے وہ دین جو میں لے کر آیا ہوں، یہ ہے وہ دین جس کے بارے میں شدید ترین پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، یہ ہے وہ دین جس کے بارے میں تمہیں بتایا جاتا کہ گردنیں کاٹنے والا دین ہے۔ اب تم خود بتاؤ، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا؟ محمد نے کیا؟ محمد نے کہا تھا کہ یہ جو تم اپنے ہمسائے کے ساتھ ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو، اس کے حقوق مارتے ہو، آپس میں کوئی اتفاق نہیں ہے، کوئی اتحاد نہیں ہے، گلی میں محلے میں جو کمزور ہیں، جو غریب ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہو، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، ان کے حق مارتے ہو، جو اپنے طاقتور ہیں ان کے آگے جھک جاتے ہو، لیٹ جاتے ہو، جانوروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہو، ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، اپنے علاوہ تمہیں کسی کا احساس نہیں ہے، تمہیں احساس صرف اسی کا ہوتا ہے جو تمہارے ساتھ جڑا ہوتا ہے، چوریاں کرتے ہو، ڈاکے کرتے ہو، حق مارتے ہو، لوٹتے ہو، فساد مچاتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، اور پھر سال کے بعد، یہ تمام جرائم کرنے کے بعد سال بعد تم خرچہ کر کے اپنی ٹانگیں گھسا کر یہاں آ جاتے ہو معافیاں مانگنے؟ تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ ایشور جو ہے، جو گاڈ ہے، جو اللہ ہے، جو رب ہے، وہ بے وقوف ہے جو تمہیں معاف کر دے گا؟ اگر تم واقعتاً حج کرنا چاہتے ہو تو حج یہ ہے کہ جس کی تمہیں استطاعت دی گئی، جو کرنے کی تم میں استطاعت رکھی گئی، وہ جا کے کرو اپنے ہمسائے کے ساتھ۔ کیا استطاعت؟ یعنی ظلم نہیں کرو، بلکہ جو رب پسند کرتا ہے وہ کرو۔ حج تو یہ ہے، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھو، یعنی جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ مقصد پورا کرو۔ ٹھیک ہے؟ حج کیا ہے؟ اس وقت محمد نے واضح کیا، جان لو حج کیا ہے۔ محمد نے واضح کیا کہ یہ جسے تم حج سمجھ رہے ہو، یہ تو ایک سمبل ہے، یہ تو ایک ایگزامپل تھی۔ جس نے بھی یہ ایگزامپل دی تھی، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ حج ہے، بلکہ اس نے کہا تھا حج کو سمجھنے کے لیے میں تمہیں ایگزامپل دے رہا ہوں۔ اور وہ کون تھا؟ وہ رسول تھا۔ اور وہ کون تھا؟ وہ نوح تھا۔ یہ تو نوح کے وقت سے چلا رہا ہے۔ حج کیا ہے؟ حج یہ ہے کہ جب تمہارے پاس حق آ جائے تو پھر جو ذمہ داری تمہارے اوپر کتب ہے، تمہارے اوپر واضح کر دی گئی کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تم اس ذمہ داری کو ادا کرو۔ اگر تم اس ذمہ داری کو پورا کیے بغیر مر گئے تو تم نہیں بچو گے۔ تمہارا ہمسایہ تمہارا گریبان پکڑے گا، یتیم تمہارا گریبان پکڑے گا، مسکین تمہارا گریبان پکڑے گا، یہ جانور تمہارا گریبان پکڑیں گے، بے زبان تمہارا گریبان پکڑیں گے، یہ زمین تمہارا گریبان پکڑے گی، درخت تمہارا گریبان پکڑیں گے۔ آسمانوں و زمین میں کسی ایک بھی مخلوق کے ساتھ اگر تم نے زیادتی کی، اس کے حقوق پامال کیے، تو وہ تمہارا گریبان پکڑیں گے۔ یہ محمد نے آخری سال یہ کہا تھا۔ محمد نے کوئی جانور نہیں کاٹے، کوئی جانوروں کا قتل عام نہیں کیا، بلکہ ذرا خود کو مسلمان کہلوانے والوں غور تو کرو۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں، خود ہی مانتے ہو نا کہ ابو جہل جو ہے وہ چیخ اٹھا تھا۔ کیا کہا تھا ابو جہل نے؟ ابو جہل نے کہا تھا کہ پہلے تو یہ صرف انسانوں کے حقوق کی بات کرتا تھا، اب تو یہ جانوروں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے۔ پہلے اس نے ہمارے پاؤں کے نیچے، ہمارے پاؤں کی خاک، ہمارے غلاموں کو ہمارے برابر لا کھڑا کیا، ہماری برابری کا درجہ دے دیا۔ اب تو یہ ہمارے گدھوں کو، ہمارے گھوڑوں کو، ہمارے خچروں، ہمارے اونٹوں کو بھی اس نے ہمارے برابر لا کھڑا کیا ہے، ہمارے برابر کے حقوق دے دیے ہیں۔ یہ جسے تم ابو جہل کہتے ہو وہ بلبلا اٹھا تھا۔ کیوں بلبلا اٹھا تھا؟ جب محمد نے کہا تھا کہ جانوروں کو کاٹنے والوں الاحسان کرو، الاحسان کرو، ان کو کاٹو نہیں، ان کے اوپر ظلم نہیں کرو، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرو۔
ابو جہل اور اس وقت کے مشرکین کیا کہتے، وہ کہتے تھے آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہمارے لیے ہے۔ اس وقت جس حد تک ان کے پاس اختیار تھا، جہاں تک ان کی رسائی تھی، کہاں تک رسائی تھی؟ گدھوں پر رسائی تھی، گھوڑوں پر رسائی تھی، خچروں پر رسائی، یعنی جانوروں پر رسائی تھی، یا کمزور انسانوں پر رسائی تھی۔ تو جس حد تک یا جن پر ان کو رسائی حاصل تھی، ان کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ہمارے رب نے بنایا ہے، یہ گدھے ہمارے لیے بنائے ہیں، گھوڑے ہمارے لیے بنائے ہیں، خچر ہمارے لیے بنائے ہیں، یہ کمزور لوگ یہ کالے رنگ کے ہمارے لیے بنائے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم ان سے کام لے سکیں، ہم ان کو استعمال کر سکیں۔ کیسے؟ جیسے ہم جی چاہے استعمال کریں۔ بالکل ایسا ہی جیسے آج تم کہتے ہو کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، تو ہم جیسے جی چاہے استعمال کریں، خام تیل نکالیں، پہاڑوں کو پھاڑیں، زمین کو پھاڑیں، درختوں کو کاٹیں، جو رشے کریں۔ بالکل ایسا ہی اس وقت کے جو مشرکین تھے، جو ابو جہل تھا اور اس کے چیلے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے۔ تو کیا کہتے تھے؟ ابو جہل نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا مشرکین نے کہا؟ ان جاہلوں نے کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ محمد جو ہے، اس نے پہلے تو چلو سمجھ آتا ہے، یہ جو انسانوں میں سے ہم نے غلام نے، یہ بھی ہماری طرح انسان ہے، یہ تو سمجھ آتا ہے بھائی، ان کو ہمارے برابر کھڑا کیا ہم نے، بڑی مشکل سے اس بات کو ہمیں ماننا پڑا، لیکن اب تو یہ کہتا ہے کہ یہ گدھے، یہ گھوڑے، یہ کتے، یہ اونٹ، یہ خچر، یہ بھی تمہارے برابر ہے۔ ان کی بھی دو پر چھاؤں کا خیال رکھو، ان کے کھانے کا خیال رکھو، ان کے اوپر ان کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہ لا دو۔ کیا ہے؟ ان کو کاٹنا نہیں۔ تو مجھے یہ بتاؤ، جو جانوروں کے حقوق کی بات کرے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جانوروں کو قتل کرو، ان کو کاٹو، ان کے گلے کاٹو؟ کہہ سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ رزق کے نام پر کاٹنا ہے نا جی، کھانا ہے۔ میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا دنیا میں کھانے کے لیے آئے ہو؟ اگر تمہیں دنیا میں لایا گیا ہے تو کھانے کے لیے لایا گیا ہے؟ کھانا مقصد ہے یا پھر مقصد ہے زندہ رہنا؟ کیوں؟ کیونکہ جس مقصد کو پورا کرنا ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے زندہ رہنا لازم ہے، زندہ رہنا ضروری ہے۔ تو لہذا دنیا میں آنے کا مقصد کھانا ہے، کھانے کے لیے زندہ ہو، یا پھر زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے؟